کچھ چیزیں شریعت نے بہت اہم ہیں اور کچھ چیزیں ٹھیک ہے کر لیے تو چلتا، نہ کرے بھی تو کوئی حرج نہیں، یا غیر اہمیت والی ہے۔ مطلب کچھ چیزوں کو ایکسٹرا آرڈنری امپورٹنس دیا جاتا ہے اور کچھ چیزوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی ہے، سمجھ آئے بات؟ اور پھر جب اس کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ وہ کہتے نہیں یہ اتنی اہمیت نہیں ہے، اس کا امپورٹنس نہیں ہے، ایسا نہیں بھی کرے تو چلتا ہے، جبکہ اسلام میں، شریعت میں ہر چیز امپورٹنٹ نہیں یاد رکھی۔ اس لیے کہ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اسلام اللہ کی طرف سے دیا گیا دین ہے تو اس کی ہر چیز امپورٹنٹ نہیں یاد رکھی، اس کی ہر چیز اہمیت کی حامل ہے۔ تو کسی بھی چیز کو اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں کہ اللہ مجھ سے یہ نہیں ہو رہا، میں کوشش کروں گا، لیکن ہرگز یہ نہ کہے کہ اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے یا ضرورت نہیں ہے۔ جیسا ہم کچھ چیزوں کو فروعی کرتے ہیں اور کچھ چیزوں کو خاص کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو عام کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو زیادہ اہمیت، کچھ چیزوں کو کم اہمیت، تمام چیزوں کی شریعت میں اگر شریعت کا حصہ ہے، اسلام کا حصہ ہے، تو سب کو امپورٹنس دینا پڑے گا، سب کو اہمیت دینا پڑیں گی ہم کو۔ اب آئیے اسی کڑی اور سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ حقوق آج رکھنے والا ہوں، کچھ رائٹس رکھنے والا ہوں، ٹھیک، جن حقوق کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اور میں ان حقوق کو، ان رائٹس کو آج خاص طور سے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو آج اسلام پر دہشت گردی کا، ٹیررزم کا اور آتنک کا ٹھیک الزام لگاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ حقوق، یہ رائٹس جواب ہے کہ اگر اسلام واقع میں دہشت گردی کا، ٹیررزم کا، آتنک کا مذہب اور دھرم اور ریلیجن ہوتا تو کیا وہ اپنے ماننے والوں کو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف متوجہ کرتا، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا، ٹھیک؟ اور بالخصوص جو آج میں آپ کے سامنے بات رکھنے والا ہوں وہ اینیمل رائٹس ہے، جانوروں کے کیا حقوق ہے اسلام میں۔ جب اسلام جانوروں کے حق بتا رہا ہے اور اتنے حق اس نے بتائے تو اندازہ لگائی جو مذہب، جو دھرم، جو ریلیجن جانوروں کے حق بتاتا ہے، کیا وہ انسانوں کو مارنے کا حکم دے سکتا ہے؟ اسی لیے میں یہ ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا کہ اسلام میں جانوروں کے کیا حقوق ہے، اینیمل رائٹس کیا ہے، اور جانوروں میں سبھی شامل ہیں، جانور جو اڑتے ہیں مطلب پرندے جس کو کہتے ہیں، وہ جانور جو پانی کے اندر ہوتے ہیں، مچھلیاں اور مختلف قسم کے جانور، اور وہ جانور جو زمین پر رہتے ہیں، یا کیڑے مکوڑے بھی اس میں شامل ہیں۔ سبھی چیزیں مطلب انسانیت سے ہٹ کر جتنی مخلوقات اللہ نے دنیا میں بنائی ہے، انسان، جن اور فرشتوں کو آپ چھوڑ دیجیے، اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان کے اسلام نے کیا حق دیے ہیں، کیا رائٹس بتائے ہیں۔ تو جو مذہب اپنے ماننے والوں کو اینیمل رائٹس سکھا رہا ہے، اور اینیمل رائٹس کی بات اسلام نے آج نہیں کی، یہ لا مسلمانوں نے آج نہیں بنایا۔ اسلام جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا، جس وقت مکمل ہوا، اس میں جہاں ہیومن رائٹس تھے، انسانوں کے حق تھے، میاں بیوی کے حق تھے، پڑوسیوں کے حق تھے، رشتہ داروں کے حق تھے، مسکینوں کے حق تھے، مسافروں کے راستہ چلنے والوں کے حق تھے، کافروں کے، غیر مسلموں کے اور ذمیوں کے حق تھے، تو وہیں اس نے جانوروں کے حق بھی جبھی ڈکٹیٹ کر دیے اور پورے بتا دیے تھے مکمل طور سے۔ تو جو مذہب اپنے ماننے والوں کو 1450 سال پہلے اینیمل رائٹس بتا رہا ہے، آپ سوچ سکتے اینیمل رائٹس بولے تو ہم کو کیا ذہن میں آتا؟ ورلڈ وائلڈ لائف فیڈریشن جب بنی ہوں گی، جو کہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے دنیا کی، شاید جب اینیمل رائٹس بنے ہوں گے، جانوروں کی کیا حق ہو۔ نہیں، میں تب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آج سے 1450 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب تو وومنس رائٹ بھی نہیں دیے تھے انسانیت نے۔ یورپ کے اندر عورتوں کو 1830 کے بعد، 1830 کے بعد ان کو رائٹ آف ووٹ ملا، رائٹ ٹو ہیلتھ پراپرٹی ملا، اور ہندوستان میں، انڈیا کے اندر انڈین انڈیپینڈنس کے بعد، آزادی کے بعد عورت کو حق ملا ملکیت کا، ورنہ عورت کو ہندوستان میں کسی چیز کے مالک ہونے کا حق نہیں تھا، تو آج ملا۔ اسلام نے رائٹ ٹو ووٹ، رائٹ ٹو ہولڈ پراپرٹی، ملکیت خود کی اختیار کرنے کا یہ حق کب سے دیا معلوم ہے آپ کو؟ 1450 سال پہلے۔ تو اسلام نے عورتوں کے حق، اسلام نے جانوروں کے حق، اسلام نے ہر کسی کے حق بتا دیے جو انسانوں نے آج دی، یاد رکھی۔ اسلام نے کہا وہ پوری انسان ہے اور اس کے مکمل حق ہے، تم سمجھ رہے؟ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں کہا تھا کہ میں تم کو عورتوں اور غلاموں کے بارے میں تاکید کرتا ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنی عورتوں کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ۔ مطلب وومنس رائٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور سرونٹس رائٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اندازہ لگائی۔ تو اسلام نے حق دیے ہیں، یاد رکھیے۔ تو آج جس مذہب پر الزامات ہے، اس مذہب نے، اس دین نے تو اندازہ لگائی 1450 سال پہلے اینیمل رائٹس کی بات کی، اور ان حقوق کو معمولی مت سمجھیے آپ، جانوروں کے حقوق، یہ بات بھی بڑی اہم ہے، یہ بات میں رکھ دوں آپ کے سامنے، اس لیے کہ کچھ لوگوں نے جانوروں کے حق کو معمولی سمجھا۔ کیا ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے تو کیا ہوتا ہے؟ آئیے ایک حدیث سن لیں بات آگے بڑھانے سے پہلے کہ جانوروں کے حق کتنے اہم ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اور آپ نے کہا
دخلت امرأۃ النار فی ہرہ، کہ ایک عورت صرف بلی کے بچے کی وجہ سے یا ایک بلی کو مارنے کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ ایک عورت صرف بلی سمجھتے نا، کئی جانوروں میں ایک چھوٹا سا جانور ہے ہمارے گھر میں آتا جاتا ہے عام طور سے، ایک عورت صرف بلی کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، بلی کو تکلیف دینے کی وجہ سے، بلی کی موت کی وجہ سے جہنم میں چلے گئی۔ پھر آگے آپ نے فرمایا اور کہا وہ جہنم میں داخل ہوئی، اس نے بلی کو باندھ دیا، اس کو باندھ کے رکھا، اور فرمایا اسے نہ کھلایا نہ اسے پلایا، اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ جا کر اللہ نے جو کیڑے مکوڑے پیدا کیے اس میں سے کچھ کھا کر اپنے آپ کو بچا لے، اور اس شدت سے بھوک کی وہ بلی مر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس عمل کی وجہ سے اس عورت کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا اٹھا کر۔ آپ سمجھ رہے، ہم نے تو جانوروں کے حق کو عام سمجھا، ایسی سمجھا ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اندازہ لگائی صرف ایک بلی کے بچے کو مارنے کی وجہ سے ایک عورت جہنم رسید ہو گئی، ہے نا؟ تو ہم جانوروں کے حق کو معمولی سمجھ رہے ہیں۔ شریعت میں کوئی بھی چیز میں نے کہا نا معمولی نہیں ہے، بڑی اہمیت والی ہے، اس لیے کہ جانور اللہ کی مخلوق ہے نا، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، تو اللہ نے جس کو بھی پیدا کیا اس کے حقوق باندھ دیے، اس کے رائٹس بتا دیے، اس کے حق کیا ہے، کیا کرا جائے گا کیا نہیں کیا جائے گا۔ تو ایک عورت صرف بلی کو قتل کرنے کی وجہ سے جہنم رسید ہو گئی۔ اور دوسرے ایک بخاری کی روایت میں آپ نے فرمایا، جانوروں کے حق کی اہمیت تو سنیے، آپ نے فرمایا ایک عورت جو فاحشہ تھی، فاحشہ سمجھتے آپ، وہ اپنا منہ کالا کرتی لوگوں کے ساتھ، لیکن توحید پرست تھی، یاد رکھیے یہ بات سمجھنا ضروری، ورنہ ہم حدیث کو صرف سن لیتے پھر بات متن سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک عورت فاحشہ تھی، مطلب اس سے وہ گناہ فحش کا ہوتا تھا لیکن وہ توحید پر تھی، مطلب وہ ایک اللہ کو مانتی تھی، سچی مسلمان تھی، لیکن یہ سن یہ گناہ اس سے ہو رہا تھا۔ ایک عورت فاحشہ تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاسا ہے، پیاسا، اور پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے۔ اس عورت نے اپنے جوتے کو نکالا، اپنی اوڑھنی جو اوڑھی ہوئی تھی وہ نکال کر جوتے کو باندھ کر ایک کنویں میں جو ہے ڈالا، اور کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ کس وجہ سے؟ ایک بہت بڑے فلاں کو، ایک انسان کو، ایک بڑی جماعت کو کھلایا پلایا نہیں، ایک صرف جانور کتے کے ساتھ اچھا سلوک اس عورت کو اس کے گناہ کو معاف کروا دیا اللہ رب العزت اس ایک عمل کی وجہ سے، اس لیے کہ اس نے صدق دل سے، خالص دل سے، اور وہ توحید پرست تھی، خالص دل سے اس نے وہ کیا تو اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ لیکن میں ہرگز آپ کو دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ آپ گناہ کیجیے اور پھر کتے کو پانی پلا دیجیے تو آپ کی مغفرت ہو جائے گی، نہیں۔ معنی یہ تھا کہ وہ کسی مجبوری کے تحت کر رہی ہوں گی، کیا حالات ہوں گے اللہ ہی جانتا ہے بہتر، اس سے وہ گناہ ہو رہا تھا، لیکن چونکہ وہ توحید پرست تھی تو اللہ نے اس کو مغفرت کر دی اس عمل کی وجہ سے۔ آئیے دوسری روایت، ایک شخص تھا جو ریگستان سے گزر رہا تھا، اسے پیاس لگی اور اس نے دیکھا ایک کنویں میں پانی، لیکن پانی بہت نیچے تھا، وہ اتر کر نیچے گیا، مطلب اسے خود جانا پڑا نیچے، جا کر اس نے پانی پیا، اور پانی پی کے جب باہر آیا تو اس نے دیکھا ایک کتا جو اپنی زبان باہر نکالے ہوئے اور مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ تو اس نے یہ سوچا کہ جیسے مجھے پیاس لگی تھی یہ کتا بھی آج ویسے ہی پیاسا ہے، تو میں اس کو انشاءاللہ اللہ کی خاطر، چونکہ وہاں کوئی دیکھنے والا تو اکیلا تھا ریگستان میں، پانی پلاؤں گا، لیکن پانی تو نیچے تھا اور کوئی ڈول تو تھا نہیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ وہ اس کنویں میں اترا، اپنے جوتے کو نکالا، جوتے میں پانی لے کے منہ میں جوتا پکڑا، چونکہ اوپر بھی چڑھنا ہے نا، اس کو کنویں کے باہر بھی نکلنا ہے، تو اس نے جوتے کو منہ میں لیا، پانی بھر کر لایا اور اس کتے کو پلا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اندازہ لگائیے آپ، تو ہم کو تو یہ لگ رہا تھا کہ جانوروں کے کوئی حقوق نہیں ہوں گے، اینیمل کو رائٹس نہیں ہوں گے اسلام میں۔ اندازہ لگائیے ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت جہنم جا رہی ہے، اور ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک عورت جنت جا رہی ہے۔ ایک بلی کی وجہ سے اس کو کھانا نہ کھلانے اور پلانے کی وجہ سے اس سے اس کی موت ہو رہی ہے، ایک عورت جہنم میں جا رہی ہے۔ وہیں ایک آدمی صرف ایک ادنا سی مخلوق اللہ کی کتے کو پانی پلانے کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت عطا فرما دی۔ تو ان حقوق کو معمولی مت سمجھیے، کوئی بھی حق، اور جب جانوروں کے اتنے حق ہے اور نہ دینے کا یہ گناہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ پڑوسیوں کا حق کتنا زیادہ ہوگا اس لیے کہ وہ تو انسان ہے، عورت کا حق کتنا زیادہ ہوگا آپ کی بیوی کا اس لیے کہ وہ تو انسان ہے، بچوں کا حق کتنا ہوگا آپ کے اور ہمارے اس لیے کہ وہ تو انسان ہے نا، اور رشتہ داروں کا کتنا حق ہوگا اس لیے کہ وہ تو ہمارے قرابت دار ہے، اور ماں باپ کا کیا حق ہوگا اس لیے کہ وہ تو ماں باپ ہے، اور رب کا کیا حق ہوگا کہ اس کے حق میں آپ حق تلفی کریں گے تو کیا سزا دیں گا پھر، ایک بلی کے ساتھ یہ سلوک کرنے کا نتیجہ۔ تو جانوروں کے حق کو معمولی مت سمجھیے، کوئی بھی حق کو معمولی مت سمجھیے، اس لیے کہ حق وہ ہوتے ہیں جو دینا ہے آپ کو۔ اور علماء لکھتے ہیں وتواصوا بالحق، سورۃ عصر کی جو آیت ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تواصوا بالحق کے اندر یہ حق شامل ہے آپس میں ایک دوسرے کے حق دینا، اس میں یہ بھی شامل ہے جانوروں کے حق، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا،
ہم اللہ کی مخلوقات جانور چرند پرند مچھلیوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے رائٹس کیا ہو وہ بھی اسلام نے ڈیفائن کر دی 1450 سال پہلے. اور جب ان کے تحفظ کی ان کے حق کی بات کی تو وہ اسلام کیسے حکم دے سکتا کسی انسان کو مارنے کا جو ایک بلی کے مارنے پہ جہنم کی بات کر رہا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں نا, ایک جانور کو قتل کرے تو جہنم میں جا رہا ہے, تو کیسے وہ کہیں گا انسانوں کو مار دو, لاکھوں انسانوں کو قتل کر دو؟ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں ماننے والوں سے غلطیاں ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ اس سے کسی ریلیجن کو مذہب کو تو بلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک, آئیے چند حقوق جانوروں کے میں آپ کے سامنے آج اس مختصر سے وقت میں رکھنے کی کوشش کروں گا, ورنہ لوگ یہ سوچ سکتے بھائی ابھی اتنے حق باقی ہے, میاں بیوی کے ہے, رشتہ داروں کے ہے, ماں باپ کے ہے, پھر یہ حق کیوں؟ اس لیے کہ میں شروعات ایک چھوٹے حق سے چالو کر رہا ہوں. جب چھوٹے کی اتنی اہمیت ہے تو بڑوں کی کتنی ہوں گی آگے آنے والے درس میں آپ اندازہ ہی لگا سکتے ہیں. پھر شروعات کبھی بھی کیا ہوتی ہے تاکہ ایک اندازہ ہو جائے آپ کو کہ ہم کیا دیکھنے والے آگے اور کیا حقوق ہیں, اور ذہنی طور سے ہم تیار ہو جائے کہ ہم کو لوگوں کے رائٹ سب دینا ہے. بھائی پڑوسی ہے, دوست ہے, رشتہ دار ہے, جانور ہے, غیر مسلم ہے, سب کے حق دینا ہے. اس لیے کہ نہیں دیں گے تو پھر تو قیامت دن پکڑے جائیں گے. اور الحمدللہ ان حقوق میں سے میں نے غیر مسلموں کے حقوق رکھ دی ہے, اس سے پہلے میں لے چکا ہوں, میاں بیوی کے حقوق میں لے چکا ہوں, اور والدین کے حقوق لے چکا ہوں. ٹھیک, اور آج جانوروں کے ہم دیکھ رہے چوتھا. اس کے بعد کچھ حقوق باقی ہوں گے پڑوسیوں کے, وہ انشاءاللہ آنے والے اور جو ہے ہفتوں میں ہم لیتے جائیں گے. ٹھیک, تو آئیے جانوروں کے کیا حقوق ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے مسلمان کا طریقہ اور شیوا یہ ہے کہ وہ ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, ہر کسی کا وہ خیال رکھتا ہے, حتیٰ کہ جو جانور اس کے اطراف ہوتے ہیں ان کا بھی مسلمان خیال رکھتا ہے, اور کسی قسم کی ایذا تکلیف انہیں نہیں پہنچاتا, اور اگر ہو سکے طاقت ہو تو انہیں کھلانے اور پلانے کا انتظام کرتا ہے. ٹھیک ہے, انہیں کھلانے اور پلانے کا انتظام کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ نے کسی ایک جانور کو ایذا پہنچا دی, ایک جانور تھا اس کو تکلیف پہنچا دی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کس نے اس جانور کو تکلیف دی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم نے دی. تو کہا اسے تکلیف مت دو. تو صحابہ نے کہا اگر ہم اسے تکلیف نہ دے تو کہا اللہ تمہیں اجر دیں گا. تو کہا کیا جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا ہم کو اجر ملتا ہے, ثواب ملتا ہے, پنیہ ملتا ہے, نیکیاں ملتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں, اور آگے فرمایا آپ نے اور کہا, یہ مسند احمد کی روایت ہے, آپ نے فرمایا فی کل ذات کبید ہر اجر, کہ ہر گیلے جگر پر یا ہر گیلے جگر کے ساتھ, مطلب ہر زندہ چیز کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اجر ہے, ثواب ہے, پنیہ ہے. ہر گیلے جگر, ہر لیونگ تھنگ, مطلب ایوری لیونگ تھنگ جو بھی ہے اس کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرو گے, اچھا معاملہ کرو گے تو تم کو اس کا ثواب, فائدہ, پنیہ ملے گا, اس کے لیے تم کو ثواب ملنے والا. ہر گیلے جگر, کیڑے مکوڑے, پرندے, جانور, یہ سب کیا ہے؟ ٹھیک ہے, تو ان سب کو جو ہے اگر آپ اور ہم اچھا سلوک کرتے ہیں تو اس کا ہمیں کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے. یاد رکھیں, ہر گیلے. ٹھیک, تو اگر آپ کسی جانور کو کھلاتے ہیں تو کیا اس روایت کے مطابق ثواب نہیں ملے گا؟ آپ کو ملے گا. لیکن میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں جس طرح سے آج کل ماڈرن ڈے میں اینیمل رائٹس اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ہیومن رائٹس کچھ بھی نہیں, اینیمل رائٹس سب کچھ ہے نا, کہ ایک اگر ہرن کو کسی نے مار دیا تو 10 سال تک اس پہ کیس چل رہا ہے, اور ہزاروں انسانوں کے لوگ قتل کر دے رہے ہیں, ان کو آزادی سے آپ چھوڑ دے رہے ہیں. تو تھوڑا سا یہاں سوچنا بھی پڑے گا ہم کو. جب میں اینیمل رائٹس کی بات کر رہا ہوں تو ہیومن بینگز, انسان اس سے اونچے ہوتے ہیں. تو لوگ آج اینیمل رائٹس کو اتنا اٹھا دی. اسلام میں اینیمل رائٹس بالکل ہے, لیکن ہیومن رائٹس کے بعد آتے ہیں دونوں کے, تو ان کے تو زیادہ ہے. بہرحال ہر گیلے جگر کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو تمہیں اجر ملے گا, فائدہ ہوگا. تو انہیں کھلائیے, انہیں پلائیے, اور جو کچھ آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں کر گزریے. یاد رکھیں, لیکن افسوس کی بات ہے آج ہم مسلمانوں نے یا ہمارے معاشرے میں ہم اس کی تعلیم, بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کرتے, تعلیم نہیں دیتے. تو نتیجہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے, راستے سے ایک باپ اپنے بیٹے کو لے جا رہا ہے, راستے میں ایک بلی بیٹھی ہے, اور وہ بیٹا باپ سے ہاتھ چھڑاتا ہے اور جا کر بلی کو لات مار کر آ جاتا ہے. وہ بلی بیچاری چیختے چلاتے بھاگ جاتی ہے, اور جب وہ باپ کے پاس بیٹا آتا ہے تو باپ اس کو ہنستا ہے دیکھ کر, گویا وہ ہاں اچھا کیا تم نے, بہت اچھا کیا, اس کو مار کے آئے, ہنستا ہے. تعجب کی بات ہے, آج وہ جانوروں کو ایسی ایذا دیں گا, کل آپ کو آس پڑوس کو بھی ایسی تکلیف دیں گا, اس لیے کہ آپ اس کو روک نہیں رہے. سمجھ رہے بات؟ ہوتا ہے. میں نے کئی مرتبہ دیکھا چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہمارے محلوں کے اندر, بلی کے بچے ہوتے ہیں, لوگ بلیاں پالتے ہیں, ان کے بچے ہوتے تو لا کے چھوڑ دیتے ہیں. کیوں پالتے ہو پھر بلی؟ چھوڑ دو جنگل میں, اس لیے پھر وہ بچے دیں گی, وہ اس کے جب پالیں گے تو اس کے بچے ہوں گے تو آپ کو سنبھالنا ہے, پھر وہ تو لا کر چھوڑ دیتے ہیں. اب محلوں کے بچوں کو تو بس شکار مل جاتا ہے. تو ایک مرتبہ میں نے دیکھا 2-4 بچے مل کر بیٹھے ہیں, ایک بلی کے بچے کی آواز آ رہی ہے اور وہ سب ہنس رہے ہیں. یہ تعجب ہوا کیا کر کیا رہے ہیں. جب میں گیا
تو وہ وہاں ایک بلی کے بچے کو ستلی گلے میں باندھے تھے، اور اس کو انہوں نے، ایک ٹرک کھڑا تھا، اس کے ڈیزل ٹینک کا جو سامنے کا حصہ ہوتا ہے نا، اس کو لاک ہوتا ہے، اس لاک میں اس رسی کو لگا دیا، اور وہ بلی کا بچہ لٹک رہا ہے، مطلب اس کی سانس گھٹ گھٹ کے وہ مر رہا ہے، اور جس کو دیکھ کے سب بچے ہنس رہے، خوش ہو رہے ہیں، وہ مر رہا ہے۔ جب میں گیا، میں نے ان کو ڈانٹ کر ہکالا، تو اس سے پہلے 2-3 مار چکے تھے وہ، مطلب کئی بچے وہ پکڑ کے لائے تھے بلی کے، اور ایک ایک کر کے ان کو پھانسی دے رہے تھے، اور سارے مسلمان اس کو دیکھ رہے تھے، کئی لوگوں نے دیکھا اس کو، میں بھی سن رہا تھا آواز، لیکن مجھے لگا چھیڑ رہے ہیں یا بچہ، کبھی بلی کے ہوتے نا، آ جاتے ہیں چیختے چلاتے گاڑیوں کے نیچے، میں وہ سمجھا، تو وہ اس کو لٹکا کر مار رہے تھے، تعجب کی بات ہے، اور مسلمان اس کو دیکھ رہے تھے۔ یہ ایسی سنگ دلی اگر ہمارے بچوں میں اتنے چھوٹے چھوٹے پیدا ہو جائیں گی، جن کو الفت اور محبت کا سبق ہم نے سکھانا چاہیے، تو پھر کیا ہوگا آگے چل کے، اندازہ لگا اس معاشرے کا۔ اور کیا ہم گناہ گار نہیں ہیں ان معصوم جانوروں کو مارنے کے لیے؟ چھوٹے چھوٹے بچے بلی کے، وہ کیا تکلیف دیں گے آپ کو، چھوڑ دو ان کو، ٹھیک ہے؟ تو کیسی عجیب بات ہے، یہ بہت سنگ دلی کی بات ہے، یاد رکھیے، اس سے بہت نقصانات ہم کو ہو سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ ہم سمجھ رہے ہو تو بلی کے ساتھ کر رہے نہیں، آج جانور کے ساتھ کریں گے، کل پڑوسیوں کے ساتھ کریں گے، پھر آپ کے ساتھ کریں گے، اور انسانیت کے ساتھ کریں گے۔ تو وہ دین جو رحم اور شفقت سکھاتا ہے، ہمیں وہ تعلیم بچوں کو دینا پڑیں گی، یاد رکھیے۔ یا محلے میں کبھی کتا داخل ہو جائے، میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، اگر مسلمان محلے میں کتا داخل ہوتا ہے تو کبھی بھی دیکھیے دن کے ٹائم پہ کونے کونے سے بھاگتا ہو، کیونکہ اس کو معلوم کہیں نہ کہیں وہ ٹارگٹ بننے والا ہے، اور چھوٹے نہیں بڑے بھی۔ ایک کتا ہے اپنا ایک کچرے کی کنڈی پر کھا رہا ہے کچھ، ہمارے میاں بھائی دور سے کتے کو دیکھ رہے ہو، اچھا سکون میں کھا رہا ہو، ٹھیک، ایک پتھر لے کے ٹارگٹ کر رہے، بچے کھڑے ان کے پاس، بڑے میاں بھائی اپنے، اور بچے کھڑے چھڑ ان کے پاس اور مار رہے ہیں، بچے بھی ہنس رہے ہیں، ویری گڈ، ٹارگٹ پہ لگ گیا اگر تو۔ تعجب کی بات ہے، اس نے کیا تکلیف دیا تھا آپ کو، اس نے کیا نقصان پہنچایا تھا آپ کو؟ کیا ان کی حق آپ معمولی سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ بہت عجیب بات ہے، یاد رکھیے، بہت عجیب بات ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم ان بات کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں، اور تمام مخلوقات سے اللہ کی اچھائی کا معاملہ کریں۔ ہاں ایزا دینے والی چیزیں تو ٹھیک ہے، اس کو وہ کریں گے، یقینا اسلام جب کہہ رہا ہے جانوروں کے حق ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سانپ کو بھی لے کے آپ گلے میں ڈال لیں گے، نہیں، وہ کاٹیں گا، اس کے اپنے رائٹس ہیں، اس کو اپنی سکھا جائیں گا، لیکن یہ کتا یہ آپ کو کچھ نہیں کرتا، بلی کچھ نہیں کرتی ہے نا۔ یا اسی طرح ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک جو ہے، جو سور ہوتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور بہت بچے دیتے ہیں، تو ایک بچہ غلطی سے ایک محلے میں داخل ہو گیا، تو اس بے تحاشا سے بچے اس پر ٹوٹ پڑے کہ جیسا کوئی بہت ہی حرام کردہ چیز آ گئی ان کے پاس، ٹھیک ہے، اس کا کھانا حرام ہے، لیکن وہ اللہ کی مخلوق ہے نا، اللہ کی پیدا کردہ ہی چیز ہے نا، کوئی شیطان نے تو نہیں بنایا نا اس کو، بس شروع اس پر پتھر مارنا۔ تو وہ جا کر ایک چھوٹا سا پائپ تھا، جو نالیاں صاف ہو رہی تھی، اس میں جا کے گھس گیا اور پھنس گیا، اور جب پھنس گیا تو اس کے پچھلا حصہ باہر رہ گیا بس۔ اور وہ تھوڑا سا جانور مضبوط قسم کا ہوتا ہے، سور جو ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط جانور ہوتا ہے، آسانی سے اس کو مار لگتی بھی نہیں، تو اپنے بچے جو ہے بڑے بڑے پتھر لے کے آئے، بولے اب اس کو بتاؤ، اور ایک ٹانگ تو توڑی دی اس کی مار کے پتھر، اب دوسری بھی توڑیں گے، بولے ایک ایک کر کے اس کو قتل کریں۔ کیسی عجیب بات ہے، یہ کیسی سنگ دلی۔ اتفاق سے میں وہاں کھڑا تھا، میں نے دیکھا کیا ہو رہا، اتنے تیز سے چلاتا ہے وہ جانور، بہت چلاتا ہے۔ میں نے جب دیکھا، میں نے کہا یار کیا ہے، بچوں کو ہکارا، تو کہاں جا رہے ہو، ارے ثواب کا کام ہے، بولے فیض بازو ہٹ جاؤ۔ میں نے کہا بیٹا کس نے بولا آپ کو ثواب ہے اس بیچارے جانور کو مارنے کا؟ ارے نہیں وہ سور ہے، وہ نام نہیں لے رہے تھے، وہ ہے، بولے وہ گندا جانور۔ میں نے کہا اس کا بیٹا کھانا حرام ہے، استعمال حرام ہے، لیکن شریعت میں اس کا محلوں میں آنا حرام نہیں ہے، ہمارے آتے جا سکتے ہیں، کیا ہوتا ہے اس کے آنے جانے سے؟ سمجھ رہے بات کو؟ تو اس چیز کو آپ سمجھیے۔ تو پھر بہرحال اس کو بڑی مشقت سے میں نے اس کو بچایا۔ پھر ایک آدمی کو جو جا رہا تھا وہ کچرا صاحب، میں نے کہا ادھر آؤ، اس کو لے جا کر تم ذرا ایک محفوظ جگہ چھوڑ دو بیچارے کو، ایک ٹانگ تو گئی تھی اس کی، پھر بھی ہو سکتا بچ جائے، مضبوط مخلوق ہے، بچ جائیں گی ہو سکتا ہے۔ اور اللہ نے جانوروں کی بہرحال ان کو بہت سی بار میڈیکیشن کی کم ضرورت پڑتی ہے ہمارے مقابلے میں دواؤں کی۔ میں نے کہا چھوڑ دو بیچارے کو لے جا کر، ٹھیک۔ وہ بچے پھر بھی نہیں کہا، اگر نالے میں گئے تو ٹھیک، پھر آیا تو بولے گیا ہمارے ہاتھ سے۔ میں نے کہا اللہ رحم کرے بھائی، ٹھیک۔ تو کیسی عجیب بات ہے نا، ارے ان کے حق ہے بھائی میرے، وہ اپنی مخلوق ہے، وہ چل رہا ہے، وہ آ گیا غلطی سے تو کیا آپ مار دیں گے اس کو؟ اور جانور ان کو سمجھتا بھی نہیں، یاد رکھیے۔ تو بہرحال تو ہر گیلے جگر پر اگر تم اچھا سلوک کرو گے تو تم کو ثواب ملے گا، ٹھیک۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، صحیح بخاری کی روایت، من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ اور یہاں دوسروں سے مراد اللہ کی مخلوق پر جو رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ تیسری روایت میں آپ نے فرمایا اور کہا، اور فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت، فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم جو ہے زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور زمین والوں سے مراد تمام زمین کی مخلوقات اس میں مراد ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ سمجھ رہے؟ تو ہم صرف اگر جانوروں کے حق نہیں دیتے، زمین والوں پر رحم نہیں کرتے، تو پھر اللہ سے رحم کی امید مت کیجیے، ٹھیک۔
تو یہ بہت اہم چیز ہے. تو یہاں بھی جو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں جانوروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے. ٹھیک. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور جانوروں کے تعلق سے آپ نے جو ہے شفقت کا معاملہ کیا، ٹھیک، اور رحم کا معاملہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور کچھ لوگوں نے، یہ جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کچھ لوگوں نے ایک پرندہ، زندہ پرندہ لایا اور اس پرندے کو ایک تختے پر لگا دیا، مطلب اس کو کسی ذریعے سے اس پہ اٹکا دیا، اور وہ اس پر نشانے کی پریکٹس کر رہے تھے، اس پہ تیر اندازی شوٹنگ پریکٹس کر رہے تھے. مطلب اس کو ٹارگٹ بنا دیا اور اس پہ کر رہے تھے پریکٹس، اس کو مار رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پرندے کو دیکھا جو بندھا ہوا تھا، زندہ تھا، اور لوگ اس پر زندہ پرندے پر ایرو پریکٹس، اس کو تیر سے پریکٹس کر رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعن اللہ من اتخذ شیئا فیہ روح غرضا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا لعنت ہو شخص پر جو جانور کو جو ہے، آپ نے فرمایا اور کہا اللہ اس پر لعنت کرے جو روح والی چیز کو ایذا دے اور اس کو اپنا ٹارگٹ پریکٹس کا نشانہ بنائے. لعنت ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی. آپ سمجھتے ہیں ہم عام لوگوں کی لعنت سے ڈرتے ہیں نا، ماں باپ کچھ بول دے غلط، بڑے کچھ بول دے غلط، عالم کچھ بول دے غلط، نیک لوگ کچھ بول دے غلط، کسی کو تکلیف ہو جائے، ظلم ہو جائے تو کتنی بری بات ہے. رسول اللہ اس پہ لعنت کرے، اور آپ نے کہا لعن اللہ اس پر لعنت کرتا ہے، تو ظاہر سی بات کا رسول بھی لعنت کرتا ہے اس شخص پر جو روح والی چیز کو ایذا دے. روح والی چیز کو ایذا دے مطلب جانور کو ایذا دے، انسان کو ایذا دے، پرند کو ایذا، چونکہ یہاں تو وہ تھی نا، ایک پرندہ تھا. روح والی چیز کو ایذا دے، اور پھر فرمایا اس کو ٹارگٹ پریکٹس کی چیز بنائے، ہدف بنائے. مطلب اس کو کیا کر رہے تھے، وہ زندہ چڑیا سے پریکٹس کر رہے تھے، تو آپ نے لعنت بھیجی ایسے لوگوں پر. کتنے رائٹ سے دیکھیے آپ، نہ ہم مردہ جانور کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں نہ زندہ جانور کے ساتھ. بہت بڑا جرم ہے، یاد رکھیے. تو آپ نے لعنت بھیجی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے لعنت نہیں بھیجتے ہیں کسی پر، یاد رکھیے. ٹھیک. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے اور صحابہ آپ کے جو ساتھی تھے، ساتھ میں تھے کچھ، تو آپ نے دیکھا ایک لال کلر کی چڑیا چھوٹی سی، وہ صحابہ کے سر پر گھوم رہی تھی، آوازیں نکال رہی، چیخ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ چڑیا کیوں تمہارے سر پہ گھوم رہی ہے؟ ایک صحابی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کے گھونسلے سے اس کے بچے چرا لیے، اس کے گھونسلے میں سے اس کے بچے چرا لیے، اس لیے چڑیا ہمارے اوپر جو ہے منڈلا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا من فجا ہذہ بولدہا، کہ کس نے اس کو اس کے بچوں سے دور کر کے دکھ دیا ہے، تکلیف پہنچائی ہے. کس نے اس چڑیا کے بچوں کو اس سے دور کر کے اس کو تکلیف پہنچائی ہے؟ صحابہ نے کہا ہم نے اس کے بچے چرا لیے، کیونکہ صحابہ کو لگا اس پہ کوئی گناہ نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا ردو ولدہا الیہا، اس کے بچوں کو اس کے پاس واپس کر دو، اس کے بچوں کو اس کے پاس واپس کر دو. مطلب کس نے اسے تکلیف پہنچائی ہے، مطلب اگر جانور کے بچوں کو آپ ان سے چھینتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے ان کو، اور جس چیز کو آپ کسی کو تکلیف ایذا پہنچاؤ گے اس کا گناہ ملتا ہے. اور اگر کسی چیز کو ایذا پہنچانے کا گناہ ملتا ہے تو وہیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ثواب ملتا ہے. تب صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہمیں چڑیا کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے سے ثواب ملے گا؟ تو کہا ہاں، ہر گیلے جگر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ثواب ہے. چڑیا ہو، کتا ہو، بلی ہو، گائے بیل ہو، اور بھی جانور ہیں، اچھا سلوک کرو گے ثواب ملے گا. کہ تو اگر برا سلوک کرو گے تو گناہ ملے گا. صرف گناہ نہیں، جہنم بھی مل سکتی، اور صرف ثواب نہیں، جنت بھی مل سکتی. اتنے بڑے اجر ہیں. ٹھیک ہے نا. کئی بار ہم راستوں میں دیکھتے ہیں جانور ہے، مصیبت زدہ ہے، پریشان ہے، اور ہم خود ان کو پریشانی دیتے ہیں نا. ایک جانور ہے بیمار پڑا ہے، آپ اس کو لات مار رہے ہیں اور ایذا دینا ہے اس کو، تو کچھ مدد کرو تو چھوڑ دو اللہ کے حال. ٹھیک ہے، وہ خود قدرتی طور سے ٹھیک ہوں گا، یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں لوگ آ کر وہ کرے اس کا علاج، تو وہ ہو سکتا ہے. لیکن ہرگز جو اس طرح کا سلوک ان کے ساتھ نہ کیا جائے. ٹھیک. آئیے اب اسی طرح اگر ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، ٹھیک، اس لیے کہ شریعت نے کچھ جانوروں کی کھانے کی اجازت دی ہے ہم کو، اس لیے کہ اللہ نے جانوروں کو بنایا ہے کسی مقصد کے تحت. ان مقصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ جو جانور حلال ہے ان جانوروں کو ہم کھا بھی سکتے ہیں. جب ہم کھائیں گے تو ان کو ذبح کریں گے. ذبح سمجھتے ہیں آپ؟ ان کو کاٹیں گے. تو شریعت نے ذبح کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا ہے. اب بہت سے لوگ بولیں گے جانور کو مار رہے ہیں اور مارنے کا بھی طریقہ، واہ 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 واہ، مطلب ایک تو ظلم ان پر، مطلب ان کے نزدیک چونکہ مارنا ظلم ہوتا ہے، اور اس کا بھی طریقہ اسلام نے بتایا ہے. اسلام نے
اگر کسی چیز کو حلال قرار دیا ہے تو اس حلال چیز کا استعمال کیسا کیا جائے وہ بھی بتا دیا. یہ اس کی بہت بڑی بات ہے, ورنہ دنیا میں تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں کیا کیا جائے. آپ کو پتا ہے چین کے اندر, چائنا کے اندر, جو آج پورا چائنا کا اتنا بڑا دنیا بھر مارکیٹ بنا ہوا ہے, اور وہ لیدر اور فر, مطلب جس کو کہیں گے چمڑے میں بھی, اور جو ایسے جانور جن کے بالوں, کھال کے اوپر بال کے ساتھ چیزیں بکتی ہیں, پرس ہوتے ہیں ان کو فرس بولتے, فر مطلب ایسے جانور جن کے اس پہ بال, ایسا ریچھ ہے, ریچھ کے اوپر بال ہوتے ہیں نا, تو اس کی قالینیں بنتی ہیں اور مہنگی مہنگی چیزیں, بہت مہنگی. یا اسی طرح اور بھی جانور ہوتے ہیں جیسا کہ چیتا ہے نا, تو اس کی چمڑی استعمال ہوتی ہے, اس کی جلد استعمال کی جاتی ہے, اس کا جو ہے. تو شریعت میں سب سے پہلے تو ان چیزوں کا مارنا حلال نہیں ہے. وہ جانور جن کو ہم کھا نہیں سکتے اسلام میں, تو ان کو جو ہے مارنا, ان کی تجارت کرنا بھی حلال نہیں. جیسے کتے, بلی, شیر, چیتے کھا نہیں سکتے تو تجارت بھی حلال نہیں, مار بھی نہیں سکتے آپ نے وہاں. لیکن چونکہ بڑا بزنس ہے ان کا فور کا, وہ پورے دنیا بھر میں مارکیٹنگ کرتے ہیں, بیچتے ہیں. اور یاد رکھیے جو چیز کھانے میں حلال ہے اسی کا چمڑا بھی حلال ہے. جو چیز کھانے میں حلال نہیں اس کے علاوہ آپ اس کا لیدر بھی استعمال نہیں کر سکتے. تو وہاں لوگ جو ہے مختلف جانوروں کو پالتے ہیں, لیکن ان کے پاس ذبح کرنے کا طریقہ نہیں ہے. جانور تو پالتے ہیں کاٹنے کے, لیکن طریقہ نہیں ہے. تو کیسے ذبح کرتے معلوم آپ کو, کیسے مارتے ہیں؟ کبھی نیٹ پر جائیے, آپ دیکھیے کیسے کیسے ظلم ڈھاتے ہیں جانوروں پر, کہ وہ جانوروں کو پکڑ کر لاتے ہیں, ٹھیک, اور جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ پکڑتے ہیں, آپ دیکھیے نیٹ پر, ان کے پیروں کو باندھ دیتے ہیں اور ہاتھوں کو باندھ دیتے ہیں, اور پکڑ کے ایسا پٹک پٹک کے وہ کر رہے ہیں ان کو. جانور مرتا نہیں ہے اس سے, اس کی اسکل ٹوٹ جاتی ہے, اس کا کھوپڑی ٹوٹ جاتی ہے, مرتا نہیں ہے. لیکن اور اسی جانور پر جو ابھی مرا نہیں ہے اس کی کھال نکالنا شروع کر دیتے ہیں, زندہ جانور کی. بلکہ وہ ویڈیو جب میں نے دیکھا تو میرے آنکھ پر کانٹے آ گئے. کچھ جانور جو مکمل زندہ ہے لیکن ان کی جلد پوری نکال لی گئی. اب مریں گے وہ 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے بعد, لیکن ویسی تکلیف نہیں. کتے ہیں, بلیاں ہیں, زندے ہیں, اور ان کی جلد نکال لی گئی. اسلام نے کہا نہیں, ایک تو وہ حلال نہیں ہے تو ان کو مارا, ان کی جلد بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور جو جانور حلال ہے تو ان کو حلال کے لیے ذبح کیسے کیا جائے بہترین طریقہ بتا دیا میرے بھائی. اب آئیے جو جانور حلال ہے اس کو وہ لوگ کیسے کاٹتے, چونکہ ان کے پاس کوئی مذہب دھرم نہیں, کیسے کاٹتے معلوم آپ کو؟ کبھی اگر آپ نے دیکھا چینی لوگوں کو اگر کوئی چیز ذبح کرتے ہوئے, بکرا ہے تو بکرے کو لے کے الٹا کریں گے اور پیٹ کاٹ دیتے, اس کا زندہ ہے وہ پیٹ کاٹ دیں, اور شروع آتے نکالنا, دل نکالنا یہ, اور وہ جانور کئی دیر تک زندہ ہوتا ہے. اسلام نے کہا نہیں, مارو بھی تو اچھے طریقے سے مارو, اور صرف حلال جانوروں کو. جو چیز کھانا حرام ہے تو اس کا مارنا بھی حرام ہے. مطلب بے وجہ ان کو کیوں مار رہے ہو, ہے نا؟ نہیں, ہمارے دادا تو بہت بڑے شکاری تھے, کیا مارتے ہو؟ شیر مارتے. کیوں مارتے شیر؟ اس لیے کہ کبھی بندوق ہٹا کے دیکھو, پھر پتا چلے گا شیر کون ہے. بندوق ہے بول کر شیر آپ سے دبا ہوا ہے نا, لڑ سکتے کیا آپ شیر سے؟ ہاں ممکن ہے؟ ممکن نہیں. یاد رکھیے ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. ہاں بس ہوتے بہت سے لوگ تصویریں بناتے ہیں, ٹیپو سلطان شیر کا جبڑا چیرے. ہاں میں نے کبھی سوچا شیر کا جبڑا تو بہت دور کی بات ہوتی ہے, وہ بہت طاقتور چیز ہوتی ہے. کبھی کتے کے جبڑے کو چیرنے کی کوشش کیجیے آپ زندہ, پھر بتاتا آپ کو کیا ہے بول کر. شیر تو بہت بڑی بات ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں ایسی تصویریں بھی اینیمل رائٹس کے خلاف, اس لیے کہ آپ کیا ابھارنا چاہ رہے ہیں؟ مارو ان جانوروں کو, پھر آپ ان کے سیفٹی کے لیے کام کریں, اور آپ تصویر تو ایسی بناتے ہیں مطلب اگر آپ شیر دل ہے تو شیروں کو مارو جا کر, درست نہیں ہے. ایک صاحب ایک واقعہ سنانے لگے, ان سے ملاقات ہوئی تو کہا یہ آدمی اس کا پورا ہاتھ رپچر خراب ہوا, دونوں ہاتھ خراب ہوئے. میں نے کہا اس کا ہاتھ کیسے خراب ہوا؟ تو بولے اس کو کتے نے کاٹ لیا. بولے میں نے کتے نے اتنا کیسا کاٹا کہ پورے دونوں ہاتھ خراب کر دیا اس کا؟ ارے بڑا قصہ ہے. بولے ایک دن بولے ٹیپو سلطان دیکھ لی انہوں نے, بولے جب آتا تھا ٹی وی پر, ٹیپو سلطان بولے شیر کو چیرتے, بولے بتا دی. انہوں باہر نکلے جوش میں کتا بیٹھا تھا, بولے اس کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا. کتا جب پلٹا بولے تو پورے ہاتھ ان کے وہ کر دیا, اندازہ لگائی. اور واقعی میں ایک شیر جو ہوتا ہے وہ جب منہ کو بند کرتا ہے تو فی اسکوائر سینٹی میٹر جس کو کہیں گے, مربع کیوب جس کو سینٹی میٹر اسکوائر جو بولیں گے آپ, 4500 پاؤنڈ کا وزن ڈالتا ہے. 2500 کلو کا وزن پڑتا ہے اس کا جب وہ ایسا بند کرتا ہے. تو خالی اگر اس کا ایک دو دانتوں کے بیچ میں آپ کوئی آلہ لگائے تو وہ 2500 کلو کا وزن ڈالتا ہے اس کے اوپر, اس چیز کو کرش کرنے کے لیے, توڑنے, ہڈیوں کو توڑ دیتا ہے نا پکڑ کے. آپ کو لگ رہا آپ کا ہاتھ اس کو روک سکتا؟ اس کے جبڑے کو, پورا جبڑا جب مل جائے گا تو طاقت کتنی ٹنس میں وہ ڈالیں گا پریشر آپ کے ہاتھ. تو آپ مذاق سمجھ رہے ہیں ان کو, ٹھیک. تو وہ جانور کو آپ مار نہیں سکتے, کیوں؟ تو آپ اس کو کھا نہیں سکتے. اپنے بہادری بتانے کے لیے نہیں مار سکتے. کسی نبی نے کوئی جانور کو مار کے بہادری بتائی اپنی؟ کسی صحابی نے کبھی کوئی جانور کو مار کے بہادری بتائی؟ اسلام نے کہا کہ کسی جانور کو, شیر چیتوں کو مارو, بہادری کی علامت نہیں. اسلام نے تو کہا بہادر انسان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھے. بہادری نہیں کہ شیر چیتوں سے لڑو, انسان سے جیتو, کشتی میں آپ جیت جاؤ, نہیں. غصے پہ جو قابو رکھ سکتا ہو بہادر انسان, وہ اصل بہادر ہے. جس کو غصے پہ قابو نہیں تو وہ کمزور انسان ہے, چاہے جسم سے بہت بڑا لگتا ہو. سمجھا آپ بات؟ تو یہاں دیکھیے قتل کرنے کا طریقہ بتایا, ذبح کرنے کا پیارا طریقہ بتایا. آپ نے فرمایا اور کہا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لمبی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے احسان لکھا ہے، اچھا سلوک لکھا ہے۔ آگے فرماتے ہیں جب تم قتل کرو تو اچھے انداز سے، جب تم جانور کو ذبح کرو تو اس کا طریقہ بھی اچھا ہو، اسے کم سے کم تکلیف پہنچو اور آپ کا کام ہو جائے۔ تو قتل بھی کرو تو اس پہ احسان کرو، قتل کرو، اور جب تم جانور کو ذبح کرو تو اچھے انداز سے ذبح کرو، چاہیے کہ ایک تمہارا اپنے ذبیحے کو راحت دے اور تم اپنے ذبیحے کو راحت دو، اور چھری کو ذبح کرنے سے پہلے تیز کر لو، اس لیے کہ چھری تیز نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، اس کو تکلیف ہوگی۔ تو ذبح کا بھی طریقہ دیا، صرف حلال جانور ذبح کیا سکتے اور تیز چھری کے ساتھ ذبح کرو۔ پھر فرمایا ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو مت ذبح کرو۔ آپ ظاہر سی بات ہے کھانے پینے کے لیے جانوروں کی بھی ضرورت ہے انسان کو، جیسا انسان پھل فروٹ اور دوسری چیزیں کھاتا ہے، سبزیاں، اس کے علاوہ یہ بھی ہے۔ تو ایک جانور کو دوسرے جانور سے مت کاٹو۔ آپ نے ایک جانور کو دیکھا جس میں بہت زیادہ وزن تھا تو آپ نے فرمایا اس کے اوپر وزن مت ڈالو اتنا، مطلب اس کے اوپر کتنا ویٹ ڈالا جائے وہ بھی ڈیفائن کیا گیا ہے، اس پہ اتنا وزن نہیں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ وہ جانور اس کے لائق نہیں ہے۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے کو کاٹا نہ جائے، اگر اس کو ذبح کیا جائے تو حلال اور اچھے انداز سے کیا جائے، احسن طریقے سے۔ اسلام نے ہر چیز کے لیے رہنمائی کی۔ آئیے اسی طرح جانوروں کو مارنا، بھوکا رکھنا، تکلیف پہنچانا، ایذا دینا یہ حرام ہے، اور اس کا نتیجہ جہنم تک ہو سکتا ہے۔ جو میں نے روایت رکھی تھی وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا دخلت امرات، ایک عورت جہنم میں داخل ہوئی صرف ایک بلی کو مارنے کی وجہ سے، اس لیے کہ اسے نہ اس نے کھانے پینے دیا، نہ خود ڈالا، نہ اسے چھوڑا کہ وہ جائے اور اللہ نے جو کیڑے مکوڑے پیدا کیے وہ کھائے، جس سے وہ مر گئی، اللہ نے اس عورت کو جہنم رسید کر دیا۔ اسی طرح اس عورت کو جنت رسید کیا جو میں نے واقعی، یہ دونوں بھی صحیح بخاری کی ہی واقعات تھے، اور اس آدمی کا بھی جس نے کتے کو پانی پلایا وہ بھی صحیح بخاری کا واقعہ۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیے یہ سب توحید پرست تھے، یاد رکھیے۔ وہ گنہگار عورت بھی توحید پرست تھی لیکن گناہ ہوتا تھا، وہ آدمی جو کنویں سے پانی پلا توحید پرست تھا، ورنہ ہم کیا سمجھتے ہیں بس جانوروں کے ساتھ ہی اچھا سلوک کرو، باقی توحید پر چلنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم کو ثواب ملنا ہی، وہ توحید کے ماتحت سب اعمال ہے، یاد رکھیے۔ ایک اللہ کو ماننے کے بعد سب کچھ ہے، تبھی اس کو ثواب ملے گا اس چیز کا۔ بہرحال آئیے آگے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ جو ہے آپ نے فرمایا آپ ایک جگہ سے گزرنے لگے، اور وہاں سے جب آپ گزرے تو ایک چوٹیوں کا بل تھا، چوٹیاں ہوتی نا وہ اونچے زمین میں بل بناتی، چوٹیوں کا بل تھا جو جلایا ہوا تھا۔ آپ نے اس جلے ہوئے بل کو دیکھا اور کہا اور فرمایا، چوٹیوں کو اس جلے ہوئے بل کو اور فرمایا اور کہا انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار، کہ آپ نے فرمایا اور کہا، یہ سب سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آنکھ کی سزا تو آنکھ کا مالک ہی دے سکتا ہے، مطلب اللہ ہی دے سکتا ہے، کس نے ان کو مارا آنکھ سے، کہ تو ان چوٹیوں کو آنکھ سے لایا گیا تھا۔ ایک صحیح مسلم کی روایت اس میں آپ نے فرمایا ایک اللہ کے نبی تھے، وہ جانے لگے ایک جگہ لیٹے، ایک چوٹی نے کاٹ لیا۔ جب آپ نے دیکھا ایک چوٹیوں کا گھونسلہ تھا، آپ نے اپنے ماننے والوں سے کہا اس کو جلا دو، اللہ نے فوراً اس نبی پر وحی نازل کی، اور وحی نازل کر کے فرمایا کہ تم کون ہوتے ہو ان چوٹیوں کو مارنے والے، اس لیے کہ آنکھ کی سزا تو صرف آنکھ کا مالک دے سکتا ہے، تو کسی بھی جانور یا انسان کو جلایا نہیں جا سکتا اسلام میں، اندر اس لیے کہ آنکھ کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور آنکھ جہنم کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب صرف جہنم کا بنانے والا دے سکتا ہے، ہم آپ ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ تو کبھی کسی جانور کو جلانے کی کوشش مت کی، چوٹیاں زیادہ ہوگی لوگ جلاتے نہیں، چوٹیوں کے تو لوگ خاص حدیث ہے مت جلاؤ مت جلاؤ، اس لیے کہ آنکھ کا عذاب صرف آنکھ کا مالک دے سکتا ہے۔ تو آپ گزرے، آپ نے دیکھا ایک بل تھا، چوٹیاں جلائی بھی تھی، آپ نے کہا آنکھ کے عذاب کا دینے کا صرف مستحق آنکھ کا رب ہے، اللہ ہے، باقی لوگ نہیں دے سکتے۔ تو آپ کے گھر میں بھی چوٹیاں ہو جاتی ہے، کبھی ہوتی ہے نا کبھی چوٹیاں، ٹھیک ہے، تو ان کو آپ جھاڑیے، صاف کیجیے، بلوں کو بند کیجیے، لیکن ان کو آنکھ کا عذاب، تکلیف دہ عذاب اس طرح سے نہیں دینا چاہیے۔ یا پھر بچوں کو چھوڑ دیتے لوگ، مانو چونٹیوں کو، اور بچے ہاتھ سے کرتے، بری بات، اس لیے کہ وہ اس طرح سے بے رحم ہو جائیں گے، اور بے رحم کے ساتھ ساتھ جسمانی نقصان بھی ہو جائیں گے۔ کبھی کوئی کیڑا مر لیا تو زہریلے ہوتے بہت سارے کیڑے، پھر آپ پریشان کہ بچہ کیڑا مر لے رہا ہے، اس لیے کہ آپ نے چونٹیوں کو مارنے سے نہیں روکا ہے نا، تو بہت عجیب بات ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے، یاد رکھیں، چونکہ وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، یاد رکھیں۔ ایک صاحب مجھے واقعہ سنانے لگے، اور میرے والد نے بہرحال اس کی تصدیق کی، کہ وہ کہتے تھے کہ وہ سعودی عرب میں تھے کافی زمانے تک جاب کے لیے، وہ کہتے تھے جہاں میں تھا تو سعودی عرب میں چونٹیاں بہت بڑی ہوتی ہیں، اور اتنی بڑی اور طاقتور ہوتی ہے کہ فرشیوں کے بیچ کا سیمنٹ نکال کے راستے بنا لیتی ہے اپنے لے جانے آنے کی، موٹی موٹی بڑی چونٹیاں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں 30 سال تک جس جگہ تھا، جو مطلب جس جگہ رہتے تھے وہ، تو میرا چونٹیوں سے کنٹینیوس پالا تھا، تو جو چونٹیاں وہاں اطراف میں تھی تو ہمارا کام تھا روز ان کو کھانا وانا ڈال دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور فرینڈ شپ والا ماحول تھا ہمارا، دوستانہ ان سے معاہدہ تھا، تو پورے 30 سال میں مجھے کبھی ایک چونٹی نے نہیں کاٹا، وہ کہتے تھے 30 سال میں، حالانکہ کچھ تو
اموات موتیں چونٹیوں کاٹنے کی وجہ سے ہو گئی تھی عمل، کہ تو بڑی چونٹیاں اگر ایک ساتھ کاٹ لے بہت زیادہ تو لوگ مر جاتے ہیں. آپ کو معلوم امریکہ میں ہر سال دسیوں موتیں صرف چونٹیوں کاٹنے سے ہوتی ہے. تو کہا بڑی چونٹیاں تھیں لیکن ہمارا ان سے ٹائی اپ تھا. ٹھیک، پہلے انہوں کو کچھ کھلا دیتے پلا دیتے تھے، اور کبھی میں نے ان کو مارا نہیں آج تک. انہوں نے کہا میں مارتا ہی نہیں تھا، اس لیے مجھے پسند نہیں تھا ان کو مارنا. تو کبھی چونٹیوں نے مجھے کاٹا نہیں، حالانکہ اتنے سال میں رہا وہاں سوتا تھا کبھی نہیں. اور دوسرے لوگ روز کمپلین چونٹیوں نے کاٹ لیے، ددوڑا آ جاتا، آنکھ پہ کاٹ لی تو پھولی ہوئی آنکھ، ہاتھ پہ کاٹ لی. تو مجھ سے پوچھتے تھے بھائی آپ کو کیسا نہیں کاٹتے، آپ کے گھر میں اتنے چونٹیاں ہیں. تو والد صاحب کہتے تھے بھائی اپنا ٹائی اپ ہے ہم سے، معاہدہ ہے، تو نہ ہم ان کو چھیڑیں گے نہ وہ ہم کو چھیڑیں گے، اس لیے میں ان کو مارتا نہیں ہوں اور انہوں نے آج تک مجھے کاٹا نہیں کبھی. حالانکہ ہر آدمی کمپلین کرتا تھا، گرمیوں کے دن آ گئے کہ آنکھ سوجی ہوئی ہے، ہاتھ سوجا ہوا ہے، کاٹ لیے تو انفیکشن ہو جاتا ہے کبھی کبھار. کہا ہمارا ٹائی اپ تھا ان سے. ٹھیک ہے، اللہ کی مخلوق ہے، آپ ان سے اچھا سلوک تو کیجیے، دیکھیے وہ بھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے کبھی. ٹھیک، اور جانور بھی جب ہی پلٹ کر آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے جب اسے ڈر ہوتا ہے کہ آپ اس کے علاقے میں یا اس کے سیکیورٹی میں یا اس کو تکلیف دینے کے لیے، ورنہ وہ بھی آپ پہ حملہ نہیں کرتا. یاد رکھیے. ٹھیک، اسی طرح اب موذی جانور، نقصان دینے والے جانور، وہ جانور جو آپ کو تکلیف دے سکتے ہیں، ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے جانوروں کے رائٹس ہے، لیکن یہ نہیں کہ رائٹس کا مطلب ہے کہ ہر جانور سے آپ محبت لاڑ کریں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. کچھ جانور نقصان دہ ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موذی جانور جیسے کتا ہے، لیکن کتے سے ہم موذی کتے سے مراد نقصان دہ پاگل کتا ہے، یاد رکھیں، عام کتا نہیں. ٹھیک، اسی طرح بھیڑیا ہے جو آپ کی ریوڑ بکریوں کو ان کو کھا لیتا ہے، اٹھا لے جاتا ہے. اسی طرح جو چوہا ہے جو فصلوں کو برباد کرتا ہے اور بیماریوں کو پھیلاتا ہے. اسی طرح جو ہے دوسرے جانور، بچھو ہو گیا، سانپ ہو گیا، ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن کب؟ جب یہ آپ کو نقصان پہنچانے والے ہو. یہ نہیں کہ آپ جنگل جا کے بولیں گے اب اپن کتوں کو ماریں گے جنگلی، اب اپن بھیڑیوں کو ماریں گے، اب اپن سانپ کو ماریں گے. نہیں، جنگلی حالت میں نہیں. آپ کے اگر ہیبیٹیٹ میں وہ گھس جاتے ہیں تب ان کو آپ وہ کریں گے، آپ ان کی جگہ جا کے نہیں ماریں گے. یہ جو اجازت ہے وہ اس کی. تو پاگل کتا. ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، خمس فواسق یقتلن فی الحل والحرم، کہ 5 ایسے جانور ہیں جن کو جو ہے ہر جگہ مارا جا سکتا ہے اگر وہ تکلیف دینے کے اس سے ہو. تو ان میں سے کیا کیا، کون کون سے قتل کیے جائیں گے؟ 5 جانور ہل و حرم میں قتل کیے جائیں گے. سانپ، اگر سانپ آپ کے رہائش گاہ میں آتا ہے تو آپ اس کو ماریں گے، اس کے ساتھ لاڑ والا سلوک نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ سانپ ہے آخر. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا کوا. ٹھیک، اس لیے کہ یہ بہت نقصان پہنچاتا ہے، لیکن یہ وہ کوا ہے جو عام کوے نہیں ہے. یہاں وہ بڑا کوا ہوتا ہے، قسم ہوتی ہے کوے کی، کاوڑا اس کو بولتے ہیں، بڑا ہوتا ہے. اور وہ بڑا اتنا ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو چرا لیتا ہے انسانوں کی، بچوں کو بھی اٹھا کے لے کے چل جاتے کہیں کے گاؤں میں. بڑے کوے ہوتے ہیں قسم کے. ٹھیک، وہ کوا. چوہا جو کھیتوں میں جھاڑ خراب کرتا ہے، فصلیں خراب کرتا ہے، جمع ہوا اناج خراب کرتا ہے اور بیماریوں کو پھیلاتا ہے، چوہا. ٹھیک، اس کے بعد فرمایا زخمی کرنے والا کتا، مطلب پاگل کتا جو لوگوں کو، جانوروں کاٹ کاٹ کے بھاگتا ہے، زخمی کرنے والا کتا. اور چیل، اس لیے کہ چیل بھی بہت نقصان دہ ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے کبھی کبھار. تو ان جانوروں کو آپ مار سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب وہ آپ کی رہائش گاہ میں آئے. خواہ آپ جنگل جائیں گے اور بولیں گے اب میرے کو پتا چل گیا کوے کو مار سکتے، چیل کو نہیں. جب یہ آپ ان کے علاقے میں نہیں، وہ آپ کے علاقے میں آ کے تکلیف پہنچائیں تو پھر ان کو شریعت اجازت دیتی ہے. اور ہر موذی چیز کو، جیسے آپ شیر نے آپ پہ حملہ کر لیا تو آپ یہ تھوڑی بولیں گے اسلام بولتا اچھا سلوک کرو. ابھی تو اسلام بولتا اچھا سلوک تو انسان کی جان پہلے آتی ہے، تو آپ اس شیر کو آپ دور کریں گے. پھر دور کرنے میں اس کو مار بھی دیا جائے تو ایک الگ چیز ہے، لیکن عام حالت میں آپ ان کو قتل نہیں کریں گے. یاد رکھ. ٹھیک، تو یہاں 5 جانوروں کے مطلب نقصان دینے والے جانور کو وہ کریں. اسی طرح جانوروں کو داغنا، سوائے اونٹ، گائے، بیل، ٹھیک ہے، ان کے جانوروں کو داغنا سمجھتے ہیں آپ؟ آنکھ کا کچھ ٹیگ، نشانیاں بنا کے ان کے جسم پہ لگا دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. ہاں، وہ جانور جو بہیمۃ الانعام میں آتے ہیں، وہ جانوروں کو اگر آنکھ کا نشان لگاتے لیکن چہرے پر نہیں، آنکھ پر لگا سکتے ہیں. ٹھیک، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ نے جو ہے اپنے خود ہاتھوں سے جو اونٹ تھے، جو زکوٰۃ کے اونٹ تھے، ان اونٹوں کو جو ہے داغا، نشانیاں لگائی. لیکن اس کے علاوہ کسی جانور کو آپ نے منع کیا. تو ہم جو گائے، اونٹ، بھیڑ اور بکری کے علاوہ کسی جانور کو نہ داغیں، اور داغنا بھی ہو تو چہرے پہ نہ داغیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک گدھے کو دیکھا، اس گدھے کے منہ پر کسی نے وہ داغ دیا تھا، مطلب نشان لگا دی تھی کہ بھائی یہ میرا گدھا ہے. تو آپ نے دیکھ کر اسے کہا اور فرمایا لعن اللہ من وسم ھذا فی وجہہ، کہ اللہ لعنت کرے اس شخص پر جس نے اس کے چہرے پر داغ لگایا ہے. اس لیے کہ جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے نا، اس سے داغ لگایا جا سکتا ہے لیکن کچھ الگ پارٹس پہ جہاں اس کو تکلیف نہ ہو، لیکن چہرے پر داغنا یہ اچھی بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گدھے کو دیکھا اور لعنت بھیجی اس کو.
ٹھیک. اب جب میں جانوروں کے حق کی بات کر رہا ہوں تو آپ ان کے حق اتنے دینے نہ لگ جائے کہ انسانوں کے حق بھول جائے. یہ بات بھی تھوڑا سا مد نظر رکھیں. ٹھیک ہے, مد نظر رکھیں. ورنہ ہو رہا کیا ہے, آپ نے ایک جانور پال لیا, بلی بیمار ہو گئی تو اس کو دواخانے لے جایا جا رہا ہے, بلی کی خدمت ہو رہی ہے, یہ ہو رہی ہے, اور وہیں بیمار دادا ہے, بیمار نانا ہے, بیمار ماں ہے. جانور کا حق. تو جب ایک اسلام جانور کے حق کی بات کر رہا ہے تو انسان اس سے افضل ہے, اس کا حق پہلے ہوتا ہے. نہیں تو پتہ چلا اور جانوروں میں غرق ہو کر دین سے دور ہونا, تو ایسے جانور تو بالکل درست نہیں. ورنہ کچھ جانوروں کو لوگ پال کر دین سے مکمل دور ہو جاتے ہیں. کبوتر پال لیا, دن رات صرف اوپر ہی ارے بھائی کیا اذان ہو رہی نہیں, وہ کبوتر اڑ گیا, کبوتر آ رہا, کبوتر ہی اڑ رہا, انڈے دیا, بچے نکل رہے, یہ بچہ وہ بچہ, ایسا بچہ, اس کے کبوتر, اس کا کبوتر اڑانے کا, ادھر یہ کرنے کا, اس کو بس کبوتر میں پوری زندگی جا رہی. طوطا پال لیا, پوری زندگی سے طوطے میں لگی ہوئی. ارے بھائی نماز کیا نہیں, مرغیاں پال لیا, ٹھیک ہے پال سکتے ہیں, لیکن آپ اس میں زندگی اپنی برباد کر رہے ہیں, مکمل جانور میں لگ جا رہے ہیں. آپ اللہ کی حق ادا نہیں کر رہے ہیں, شریعت پر عمل نہیں کر رہے, اور بس جانوروں کے حق میں مکمل لگے, یہ بھی درست نہیں. تو اسلام افراط اور تفریط مطلب زیادہ اور کم کا نہیں بولتا ہے. آپ کو جو بتایا گیا جس چیز کو اتنا امپورٹنس دو, ان نیسیسری امپورٹنس مت دو چیزوں کو. تو جانوروں کو پالنا ٹھیک ہے, ان کے حق ادا کرنا ٹھیک ہے, لیکن یقیناً اس میں غرق ہو کر اسلام سے غافل ہو جانا, تو ایسے جانوروں کو نہ پالیے نہ رکھیے, اس لیے کہ یہ آپ کو شریعت سے دور کر رہی ہے. یہ شیطانی حربہ ہے پھر آپ کے لیے. بات سمجھ رہا. اور شیطانی حربہ یہ بھی ہے کہ جانوروں کے حق اتنے دینے لگا دیا انسانوں سے کہ انسانوں کے حق کم اور جانوروں کے حق لوگ زیادہ دے رہے ہیں, آج کل دیکھا جاتا ہے. تو بہرحال اس کو ہم سمجھیں. آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں, آپ نے گھوڑے کے بارے میں اگزامپل دیا, مثال دی, لیکن وہ آپ سب پہ لاگو کر سکتے ہیں. کیا فرمایا آپ نے؟ گھوڑوں کی 3 قسمیں ہوتی ہے. گھوڑے 3 قسم کے ہوتے ہیں. سنیے, پہلا ایک باعث ثواب, ایک گھوڑا ایسا ہے جس کے پالنے سے آپ کو اجر ملتا ہے, ثواب ملتا ہے. دوسرا عذاب سے بچاؤ, دوسرا گھوڑا کیا ہوتا ہے جو آپ کو عذاب سے بچاتا ہے. اور تیسرا گھوڑا وہ جو آپ کو گناہ میں ڈالتا ہے. 3 قسم کے گھوڑے ہیں, ایک باعث اجر و ثواب, دوسرا آپ کو جو ہے گناہوں سے بچاتا ہے, تیسرا جو ہے آپ کو گناہ کرواتا ہے یا باعث گناہ ہے. اب پہلا گھوڑا کون سا ہے جو باعث اجر و ثواب ہے؟ تو وہ گھوڑا ہے جو انسان اللہ کی راہ میں اس کو پالتا ہے. آپ سے فرماتے ہیں جب تک اس کو پالتا ہے, چاہے استعمال ہو نہ ہو, اور جب تک وہ گھوڑا رہتا ہے اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے. اگر وہ اس گھوڑے کو باندھ دیتا ہے اور ایک کسی کھیت میں یا کسی جگہ اور اس کی رسی کو چھوڑ دیتا ہے, تو جہاں تک وہ چرتا ہے اس کا ثواب ملتا ہے, اور وہ لیت جو غلاظت کرتا ہے اس کا تک انسان کو ثواب ملتا ہے, کیونکہ وہ گھوڑا ایک مقصد کے تحت, ایک ایم اور مشن کے تحت پالا گیا. تو یہ باعث اجر ہے. دوسرا گھوڑا جو عذاب سے بچاؤ ہے, وہ کون سا گھوڑا ہے؟ وہ گھوڑا ہے جس کو انسان حلال روزی کمانے کے لیے پالتا ہے, کھیتی باڑی کے لیے, حلال روزی کے لیے, سواری کے لیے استعمال کر رہا ہے, تاکہ اس کے ذریعے حرام کاموں سے بچ کر حلال روزی کو کمائے. یہ گھوڑا باعث عذاب سے نجات ہے, بچاؤ ہے. اور تیسرا گھوڑا جو گناہ کا سبب بننے والا ہے, وہ گھوڑا ہے جو انسان فخر کے لیے پالتا ہے. کیسے کیسے گھوڑے اپنے ہاتھ دیکھو, عربی گھوڑے, یہ گھوڑے, وہ گھوڑے. اور یہ گھوڑے کا مقصد نہ اللہ کے راہ میں نہ حلال کام کرنا ہے یا برے سے بچنا ہے, مقصد ہے لوگوں کو دکھانا. تو یہ گھوڑا کیا ہے؟ باعث گناہ ہے. تو یہ معاملہ ہر چیز پہ ہو سکتا ہے نا. آپ نے کوئی سواری خریدی تو وہ جہنم سے, عذاب سے بچاؤ بھی ہو سکتا ہے, اس لیے کہ آپ اس سے روزی روٹی کماتے ہیں. ایک سواری آپ نے خریدی جس کا مقصد ہے لوگوں کو دکھاؤں, ضرورت نہیں ہے آپ کو گاڑی کھڑی رہتی گھر پہ لے کے خالی دھول کھاتے ہیں, ٹھیک. تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ دکھانے کا جہاں نیت آ گئی, تو یہ سواری باعث گناہ ہوں گی نا, اس لیے کہ وہ گھوڑا جو دکھاوے کی نیت سے لیا جائے وہ باعث گناہ ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیے 3 قسم کے جانور آپ نے بتایا کہ مقصد صحیح ہو اگر جانوروں کے پالنے کا, تو باعث ہے جیسے مرغیاں پال لی آپ نے تاکہ حلال روزی کماؤ, اچھا مقصد ہے. بیچ کر ان کو جو ہے پیسے کماؤ, اچھا مقصد ہے آپ کا. یا اور بھی حلال جانور جو آپ پال رہے ہیں جس کا مقصد ہے, بالکل اچھی بات. لیکن آپ جو ہے وہ نہ کر کے اس طرح کی جو ہے جانوروں میں ایسے لگ جائے, ایسے غرق ہو جائے جو صرف شان و شوکت مقصد ہو, دکھاوا مقصد ہو, اور اللہ کے دین سے دور کرتے ہیں, تو ایسے جانوروں کی ضرورت نہیں. پھر ان کو آپ نکالیے اپنے باہر گھروں سے, وہ زیادہ جو ہے بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت اسلام نے ہر چیز کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے, ان کے حق بتائے,
ان کے ساتھ سلوک بتایا، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ سلوک بہت اچھے سلوک کیے۔ یقیناً وقت نہیں تھا کہ میں مکمل کیا کیا ان کے حقوق رکھوں، لیکن کچھ نہ کچھ میں سمجھتا ہوں ایک اوور آل اصولی باتیں تو آپ کے سامنے آ گئی، کیا حق ہوں گے، کیا کیا جائے گا، کیا نہیں۔ تو ہم کوشش کریں ہر حق جو شریعت نے دیا ہے ان تمام حقوق کو جہاں جہاں موقع ملے اس کو جو ادا کرنے کی جو ہم کوشش کریں۔ میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا۔ یہ تھے چند حقوق جو اسلام نے جانوروں کے بارے میں دیے۔ میں نے تقریباً کم بیش 7، 8 یا 10 حقوق ان کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، باقی اور بھی چیزیں آپ اس کو جاننے کی اور ہم کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اسی پہ اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جو ہے جانوروں کے اور تمام حقوق جو اللہ نے ہم پہ رکھے، انسانوں کے، جانوروں کے، چرند پرند ہے، میاں بیوی کے، بچوں کے، ان تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم تمام کو جو ہے شریعت کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ وہ جانور جیسا کہ چڑیا ہو گئی، جو کبھی لوکل بھی ہو سکتی ہے یا انٹرنیشنلی لوگ خرید کر خوبصورت چڑیاں لاتے ہیں، ان کو پنجرے میں رکھتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے مچھلیاں ہوتی جو ایکویریم چھوٹا سا گھر میں بناتے لوگ رکھتے ہیں، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ دیکھیے، جہاں تک معاملہ پرندوں کو پالنا ہے اور مچھلیوں کو پالنا ہے یا کوئی اور جانور کو پالنا ہے، اگر اس کے آپ حق ادا کرتے ہیں تو آپ ان کو پال سکتے ہیں، شریعت اس سے منع نہیں کرتی۔ آئیے اس کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ آپ روز ایک بچے کے پاس جاتے تھے، روایت میں آتے الفاظ ہیں، اور جا کر اس کو ہنساتے تھے، خوش کرتے تھے، مطلب اس بچے سے کھیلتے جس سے وہ خوش ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ اس بچے کے پاس آئے اور اس کو خوش کرنے کی نیت سے آئے، لیکن وہ رنجیدہ مایوس تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس کے والدین سے پوچھا کیا بات ہے، میں اس سے روز کھیلنے آتا ہوں، آج یہ رنجیدہ ہے۔ تو کہا اللہ کے رسول اس کی ایک چڑیا تھی جو اس نے پال رکھی تھی، حدیث میں کیا الفاظ ہے، اس کی چڑیا تھی جو اس نے پال رکھی تھی، کل وہ چڑیا مر گئی ہے، اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گئی، تو اس سے یہ غم زدہ ہے۔ تو آپ نے کہا پھر تو آج میں اس کو نہیں ہنساؤں گا، اس لیے کہ غم سے ہے، میں کل آؤں گا اس کو ہنسانے۔ تو اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا گیا، اس کے پاس کیا تھی، ایک چڑیا۔ اگر وہ حرام ہوتی تو آپ کیا بولتے تھے، جائز نہیں ہوتی تو کیوں پالے تھے بیٹا آپ نے، یہ غلط تھا، اور والدین کو تاکید کرتے کہ اس کو آئندہ پالنے مت دو۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، کیا کہا کہ آج تو یہ غم سے ہے، میں کل آؤں گا اس کو خوش کرنے کے لیے، مطلب جیسے آپ ہمیشہ آتے اسے خوش کرتے، کل آؤں گا۔ تو اس روایت سے پتہ چلا کہ آپ جانور پال سکتے، چڑیا بھی پال سکتے، لیکن شرط وہی ہے، ان کے حق ادا کرے، آپ ان کے رائٹس دے، آپ ٹائم ٹو ٹائم ان کا کھانا دیں، ان کو اچھے سے رکھے، اور جو کچھ دیکھ بھال کا معاملہ ہو سکتا ہے آپ کو وہ کرنا پڑے گا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ حق دے سکتے ہیں تو بالکل آپ ان کو پھر پال سکتے ہیں۔ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ اب یہ تو اڑنے والے جانور، وہ جانور جیسے مچھلیاں ہیں، ٹھیک، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ مچھلیوں کو تو پانی چاہیے، پرندوں کو تو بھی ہوا لگتی ہے اڑنے کے لیے، مچھلیوں کو تو پانی چاہیے، اور یقیناً آپ ان کو ایکویریم میں جو رکھتے ہیں، ہاں آپ لمٹ دیتے ہیں ان کو، لیکن ظاہر سی بات ہے مچھلیوں کو بہت زیادہ ان لمیٹڈ سمندر چاہیے بھی نہیں، اس لیے کہ آپ بڑی کو مچھلی لائیں گے تو اس کو بڑا ٹینک لائیں گے، پھر آپ وہ مچھلیاں لاتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی خوبصورت، تو بہرحال اس میں رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جب تک کہ آپ ان کے رائٹس دیتے ہو، ان کے حق دیتے ہو، ان کو ٹائم ٹو ٹائم کھلاتے ہو، صفائی کرتے ہو، ٹینک میں سے الگے وہ نکالنا ہوتا ہے، چونکہ وہ مچھلیاں بہت سوفسٹیکیٹڈ ہوتی ہیں، وہ چھوٹی مچھلیاں اور وہ پرندے جو ہوتے ہیں، تو اگر ان کے حق دیتے ہیں، رائٹس دیتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے کوئی حرج نہیں کہ آپ ان کو پالیں۔ شریعت اس معاملے میں آپ کو نہیں روکتی، اس لیے کہ وہ حدیث ترمذی کی جس میں پرندے کا واقعہ ہے، اور مچھلیوں کو تو بہرحال آپ کوئی ان کا رائٹ مارتے نہیں، اس لیے کہ ویسے بھی پانی میں ہوتی ہے، آپ ان کو پانی میں آسانی سے رکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور کوئی بھی جانور اس کے علاوہ بھی جب تک آپ ان کے رائٹس حق دیتے ہیں تو تب تک پالنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ یہ غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو، مختلف جانوروں کو مختلف کنبے اور قبیلوں کے اعتبار سے بانٹ دیا۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، اب سوال آیا تو اس میں جواب دے رہا ہوں کہ جیسا کہ کبوتر ہم پال سکتے ہیں کیا؟ آپ کو بولے اگر ان کا حق دو تو ٹھیک ہے، اور اللہ کے ذکر سے آپ کو دور نہ کر دے، ورنہ کبوتر پالنے میں آدمی پوری زندگی کھپا دے رہا ہے، بچے کیریئر برباد کر دے رہے ہیں، ٹھیک، وہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، جب آدمی لگ جائے دھن تو کہیں نہیں بولے ہم سید نہیں ہیں، سید ہونے کی کیا ضرورت ہے کبوتر پالنے؟ نہیں بولے ہم نے سنے سید کبوتر پال سکتے، علی جو لوگ ہوتے ہیں طوطے پال سکتے ہیں فلاں۔ میں نے کہا یہ سب دیکھیے اسلام نہیں، یہ سب باتیں کہاں سے لوگ لا لیتے پتہ نہیں، تو لہٰذا جب تک آپ جانوروں کے حق دے سکتے ہیں تب تک انہیں پالی۔ اس میں یہ بھی چیز شامل ہو جائیں گی، جب پولٹری فارم لوگ چلاتے ہیں بہت بدسلوکی وہ جانوروں کے ساتھ کرتے ہیں، بلکہ جانوروں کو پروڈکٹ سمجھتے ہیں۔ دیکھیے آپ کے جو چکن ہے وہ پروڈکٹ تو ہے، لیکن وہ ایسا پروڈکٹ نہیں جس کو آپ ڈبے میں پیک کرے، جہاں چاہے لٹکا، جہاں چاہے گھمائے، جیسے چاہے رکھے، ہے نا۔ وہ مرغیاں جو جانور ہیں ان کو پیروں سے لٹکا کے لے کے گھوم رہے ہیں، اور ایک نہیں 100 ادھر 50 ادھر 50 گاڑی بندی ہوئی،
ایکسیلیٹر کے ساتھ بیچاری اوپر اور نیچے آ رہی ہے, مطلب ہوا لینا ان کے لیے مشکل ہے, اتنی تیز گاڑیاں چل رہی ہیں اور آپ ان کو رکھ رہے ہیں. یہ تو بالکل درست نہیں. ٹھیک ہے آپ نے ان کو ذبح کے لیے پالا ہے, ان کو بیچنے کے لیے, لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ کوئی بھی سلوک کریں. اگر میں کوئی جانور ذبح کو لاؤں تو کیا اس کے ہاتھ پیر توڑ دوں گا, پہلے اس کی دم توڑ دوں گا, اسے کان کاٹ دوں گا؟ نہیں, ذبح تو کرنا کیا ہو رہا ہے, احسان. ہر نفس پہ احسان لکھا ہے شریعت نے, تو احسان. تو بہرحال اچھا سلوک جب تک آپ کر سکتے تب تک پالے. ڈر لگے کہ سلوک نہیں ہو سکتا تو پھر اس کو اپنی آزادی میں چھوڑ دے, تاکہ وہ اللہ کی جو قدرتی نعمت ہے وہ کھاتے پیتے رہے اور اپنے اعتبار سے زندہ رہے. کسی نے ایک سوال کیا ہے, بہرحال کوئی اگر سوال عنوان جی میں نے ایک سوال کیا کہ گھر میں جو چوہے ہوتے ہیں, چھچندر ہوتا ہے, گھونس ہوتی ہے, اس کو میں ایک ہی لفظ میں لا لوں گا, انگلش میں روڈنٹس بولتے ہیں ان کو. روڈنٹس وہ جانور ہوتے ہیں جو آپ کی فصلوں کو نقصان کرتے ہیں اور بل بنا کے زمین میں رہتے ہیں, جس میں آپ کی گھونس شامل ہے, چوہے شامل ہیں, اور بھی جانور مختلف جگہوں پہ الگ الگ قسم کے روڈنٹس ہوتے ہیں جو زمین کے اندر رہتے ہیں, سوراخ کرتے ہیں, فصلوں کو برباد کرتے ہیں, اندر کے اندر جڑیں کھا جاتے ہیں, پھل کو کھا جاتے ہیں, کچھ چیزیں جو اندر اگتی ہے کھا جاتے ہیں, خراب کرتے ہیں. تو یاد رکھیے ایسے روڈنٹس کے تعلق سے اگر یہ انسانی آبادیوں میں آ کر انسان کو تکلیف دے رہے ہیں تو ان کو مارنا جائز ہے, لیکن وہی کیسے مارے, تو ان کو جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے سوائے آنکھ سے نہیں مار سکتے, وہ جلا کر مارنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے علاوہ سوائے اس کے کہ مجبور ہو جائے آپ, مجبوری ایک الگ شکل ہوتی ہے, اور آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں مجبوری میں اشد ضرورت میں شریعت حرام کو بھی اس آدمی کے لیے اس وقت کے لیے حلال کر دیتی ہے, بس تھوڑی سہولت کے. لیکن اس کے علاوہ آپ ان کو جو بھی احسن طریقہ مارنے کا ہو سکتا ہے آپ ان کو مار سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چونکہ ان سے بہت نقصان ہوتے ہیں. میں جانتا ہوں بہت ساری عمارتوں کو لاکھوں کا نقصان صرف ایک گھونس پہنچا دیتی ہے, گھر کے گھر بیٹھے آتے ہیں اندر, ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے, اب آپ ان سے محبت کا معاملہ ہے. شریعت نے کہا بالکل روڈنٹس جو تکلیف دیتے, اناج خراب کرتے, بیماریوں کو پھیلاتے ہیں, آپ ان کو بوقت ضرورت مار سکتے ہیں, لیکن احسن طریقے سے. ہرگز اس کا مطلب نہیں کہ آپ تکلیف دے, ورنہ ہوتا کیا گھر میں چوہے ہو گئے, چوہے کا پنجرا لگا دیتے ہیں, چوہا اس میں پھنس گیا کہ صبح بچوں کو بولتے بیٹے آج چوہا آ گیا, بچے بولتے بس آج تو شکار ملا, پھر چوہے کو اذیت دے دے کے مارتے ہیں بچے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. چولہا چالو کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر اس کو رکھتے ہیں پنجرے کو, اس کی پھر وہ تکلیف سے اچھل رہا اور بچے ہنس رہے ہیں. یہ تو احسان نہیں ہے. نہیں مطلب اللہ کے سے کیا فرما رہا ہے, اگر کسی کو قتل بھی کرو تو احسان کے ساتھ. تو اس حدیث کا یہ بھی معنی ہے کہ کوئی انسان نے اگر ایسا جرم کیا جس کے لیے واجب القتل ہے تو وہ قتل بھی ایسے ڈھنگ سے کیا جائیں گے کم وقت میں مر جائے, تڑپا کے نہیں مارا جائیں گا اس کو. سمجھ لیجیے کسی کو کیپٹل پنشمنٹ دی جا رہی ہے اسلام میں, تڑپا کے نہیں مارا جائیں گا اس کو. ہاں اگر اس کا جرم اتنا سنگین ہو تو تڑپا کے بھی مارا جا سکتا ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس نے کیا کیا. سمجھے, وہ ایک الگ شکل, لیکن عام اعتبار سے احسن سب سے اچھے طریقے سے. تو اس کو آپ جو بھی سب سے اچھا طریقہ ڈسپوز کرنے کا ہو سکتا ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں, اور جو بھی طریقہ مارنے کا, صرف آنکھ کا استعمال جو عام بات ہے وہ کسی کے ساتھ بھی نہ ہو, وہ نہ کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی بھی ایسی چیز جس سے خود دوسروں کو بھی, جیسا کبھی کیا ہوتا ہے کچھ لوگوں کے پاس کمپلین آئی کہ چوہوں کو مارنے کی دوا ڈالی, بچوں نے کھا گئی اٹھا کر, تو وہ تمام چیزوں کا آپ احتیاط کریں, اور احسن جو سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے اس سے کریں, بس آنکھ کا استعمال اس میں آپ نہ کریں. بھائی نے ایک سوال کیا کہ کیا مچھروں کو ہم بیٹ سے مار سکتے ہیں, وہ جو آج کل الیکٹرک بیٹ آتی ہے جس سے مچھروں کو مارا جاتا ہے, تو کیا اس کا استعمال درست ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ کرنٹ جو ہوتا ہے یہ بھی آنکھ کی قسم ہوتی ہے. کرنٹ جو ہوتا ہے اور اس میں ڈائریکٹ کرنٹ لگتا ہے, اس آنکھ کی قسم ہوتی ہے, اور ظاہر سی بات ہے آنکھ سے مارنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے. لیکن اگر مچھر اس مقدار میں ہو جائے اور اتنے زیادہ ہو جائے کہ جن کو روکنا محال ہے, اور ایسی بیماریاں ان سے پھیلیں جس کی وجہ سے انسانی جان کو بڑا خطرہ لاحق ہے, تو اب اس حالت میں مچھر کی حد تک اجازت دی جا سکتی ہے کرنٹ کی بیٹ سے آپ ان کو ماریں. لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ مچھر کے لپیٹنے میں بہت سے لوگ بیٹ لا کے دے دیتے ہیں کہ بھائی ڈینگو ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, بہت سی بیماری, پلیٹلیٹس کم ہو جا رہے ہیں, فلاں بیماریاں مچھر سے ہو رہی ہیں. بچوں کو لا کے بیٹھ دیتے, بچے بس کرکٹ شروع کر دیتے ہر کیڑے سے, مچھر مکھی, اور جو مر رہا جل رہا تو دیکھ رہے نہیں. یہ اچھی بات. پھر صرف اس بیٹ کا استعمال کہاں ہوگا, مچھر کے حد تک. سمجھ رہا بات کو؟ تو کیونکہ مچھر جو نقصان آج پہنچا رہے جانی اور مالی بہت بڑا ہے, اور اگر آپ بتیاں لگائیں گے تو کبھی کہو تو 10 بتیاں بھی نہیں پورنے والی ان کو, اور بتیوں سے آپ کا جو حال ہو رہا ہے وہ الگ بات ہے. مچھر کو تو لگائے, صبح آپ کو بھی چکر آ رہے 2 دن تک وہ بتیوں کی وجہ سے, ہے نا, دھواں آپ نے کیا, آپ کی آنکھوں سے پانی جا کے پریشان ہے. تو بیٹ جو ہے آسان حل ہے, لیکن اس کو صرف مچھر کو مارنے کی حد تک, خوشی سے نہیں کہ بہت مزہ آتا مچھر مرتے آوازیں ہوتی, نہیں بالکل کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن اب مجبور ہے ہم اس معاملے میں, اس کے علاوہ کوئی حل نظر نہیں آتا ہے. مچھر بہت زیادہ ہے, نقصان بڑا ہے, جسمانی اور جانی اور مالی نقصان بہت بڑے ہو رہے ہیں, تو لہٰذا اس حد تک صرف مچھر کے مارنے, کرہات سے مچھر کی مارنے کی حد تک اس کا استعمال درست ہوگا. یا کسی اور علاقے میں کچھ اور بیماریاں ہو سکتا ہے,
اس چیز کے لیے اپلیکیبل ہو کرنٹ کا استعمال. لیکن ابھی جو ہمارے پاس ہے مچھر کے مارنے کے حد تک، تو بس بحالت مجبوری اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. عام حالت میں خوشی سے بچوں کھیلنے اس چیز کو آپ ہرگز نہ دیتے کہ وہ کرنٹ سے مرتے، اور کرنٹ سے مارنا شریعتاً کسی بھی چیز کو درست نہیں ہو. اچھا میں نے سوال کیا کہ وہ ایسے کھیل جس کے اندر دو جانوروں کو لڑایا جاتا ہے اور لڑانے کے بعد جو جیتتا ہے اس پر وہ کیا آتا ہے، شریعتاً ایسے کھیل جائز اور درست نہیں ہیں. جیسا کہ عموماً دو مرغوں کو لڑا دیا جاتا ہے، مرغ بازی بولتے ہیں. پھر جو مرغ کبھی مر جاتا ہے یا کبھی ہار جاتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، اور لوگ اس سے بیٹ کرتے ہیں. یہ بیٹنگ، یہ سب جوا ہے یاد رکھیں، اور وہ ان کی لڑائی درست نہیں، اس لیے کہ یہ غلط ہے. یاد رکھیں شریعت اس کا حکم نہیں دیتی کہ آپ دو جانور کو لڑائیں، بیٹھ کر دیکھیں اور پھر آپ اس پہ مال لگائیں اور حرام کاریاں. یہ سب شیطانی عمل ہے. یاد رکھیے جوئے، سٹے اور کتنے پتہ نہیں بیٹنگ اور ایسی چیزیں، حرام کاریاں ان تمام چیزوں پہ ہوتی ہے. تو لہٰذا جانوروں کو لڑانا اور اس پر پیسہ لگوانا یہ درست نہیں ہوگا. یاد رکھیے، ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرا بھائی کا سوال تھا، کچھ جانوروں کو بھگایا جاتا ہے، لوگ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں کچھ کھیل کے لیے. بہرحال تو دیکھیے جہاں تک معاملہ کھیلوں کا ہے، جیسا کہ گھڑ سواری، ہارس رائڈنگ، اب ظاہر سی بات اس میں آدمی اوپر بیٹھ کے بھگاتا ہے اس کو کچھ جانور. تو اگر یہ کھیل کی حد تک ہے جس سے انسانی جسم کو فراوانی مل سکتی ہے، ایسا اس سے ہیومن باڈی ڈیولپ ہو سکتی ہے، بچوں میں کھیل کا جذبہ آ سکتا ہے، بچوں میں اسٹرینتھ پیدا ہو سکتی ہے، تو جائز ہے. لیکن ہرگز اس کا معنی نہیں جس طرح سے یہ آپ دیکھتے ہیں یوروپین، بالخصوص اسپین میں اور اس کے آس پاس پرتگال ہے اور جرمنی ہے، وہاں کیا کرتے ہیں کہ بہت بڑا بل، بیل ہوتا ہے، بیل کا جو مذکر ہوتا ہے بل بولتے ہیں ان کو، تو اس کو پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں. پھر ایک آدمی خوب سجے دھجے کپڑوں میں آتا ہے، اس کو کچھ تو بھی دکھاتا ہے، اس کو اکساتا ہے، اس کو غصے میں لاتا ہے. پھر وہ جو حملہ کرتا ہے تو وہ اس کو جو ہے نشانہ لگاتا ہے اور بہت زخمی ہوتے ہیں اس میں جانور. وہ اسے کاندھے پر اس کے پاس تیر ہوتے ہیں ایسے خوبصورت ڈھنگ سے. وہ ہر بار کیا کرتا ہے، جب جانور چکتا ہے تو اس کو ایک تیر مارتا ہے سزا کے طور پر. پھر جانور غصے میں آتا ہے اس سے، پھر پلٹ کے آتا ہے. یہ تو بالکل درست نہیں، اس لیے کہ جانور کو نقصان ہے اور یہ حرام ہے. لیکن ایسے کوئی گیمز جس میں انسان جانور کے ساتھ بھاگے، جانور کے اوپر سوار ہو، یا کچھ ایسی چیز جس سے ہیومن ڈیولپمنٹ ہو، اسکلس ہو، اسپورٹنگ جذبہ آئے اور لوگ جو ہے اس سے نوجوانوں کے اندر توانائی، قوت، جذبے پیدا ہو، تو پھر درست. جیسا گھڑ سواری کرنا، ٹھیک. یا اسی طرح ہو سکتا ہے جانوروں کو بھگانا اور خود پیچھے کھڑے ہونا، جس سے ایک کمپٹیشن کا جذبہ جاگتا ہے. جیسا ہوتا ہے نا گاؤں میں بیل گاڑیوں کو بھگاتے، گھوڑا گاڑی بھگائی جاتی، گھوڑے پر بھگایا جاتا، اونٹ کی ریس ہوتی ہے. تو یہ تو ایک اچھے مقصد کے تحت ہے، بینیفٹ کے تحت ہے. لیکن اس میں جوا شامل نہ ہو، بیٹنگ شامل نہ ہو کہ میرا جیتا تو یہ فلاں، تو بہرحال درست ہوگا. اور رہا پہلے وہ دو جانور کو لڑا کر پیسے لگانا، تو بہرحال وہ تو حرام ہوگا. اور یہاں حلال تب ہوگا جب جانوروں کو نقصان نہ دے آپ، اور مقصد انسانی قوت، توانائی یا اس کا جذبہ پیدا کرے. ورنہ کچھ اسپورٹس میں جانور کو نقصان پہنچایا جاتا ہے اور کبھی کبھار اسپورٹس ختم ہونے تک وہ جانور بھی مر جاتا ہے یا بہت نقصان اٹھاتا ہے اس کا، تو وہ تو بالکل درست نہیں ہوگا. بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی جانور مر جاتا ہے تو اس تعلق سے ہم کیا کریں. تو دیکھیے اگر کوئی جانور مر جاتا ہے تو اس کو آپ دفنا دیں گے لے جا کر، جیسا آپ انسانوں کو دفناتے گڑھا کھود کر، جانور کو بھی آپ گڑھا کھودیں گے اور اس کو آپ گڑھے کے اندر ڈال دیں گے. جیسے کہ قرآن نے خود ایک واقعہ بیان کیا کہ جب جو ہے قابل نے حابیل کا قتل کر دیا تو بڑا پریشان ہوا، اور وہ پہلی موت تھی دنیا میں. بڑا پریشان ہوا کہ اب کیا کروں، جو حابیل کے ساتھ کیا سلوک کروں. تو پھر اللہ نے ایک غراب، ایک کوے کو جو ہے وہ دی. وہ کوے نے آیا اور ایک مرے ہوئے کوے کو چونچ سے اس نے زمین کھو دی اور اس کو اندر ڈال کے ڈھک دیا، ہے نا. تو پھر قابل نے کہا ہے افسوس، میں اس کوے کے برابر بھی سوچ نہیں سکا کہ یہ مجھ سے زیادہ ہوشیار ہے، کہ سمجھتا ہے کیا کرنا. پھر اس نے بھی گڑھا کھودا اور اس کو اللہ نے اس کے ذریعے، جانور کے ذریعے ان کو سکھا دیا. تو اس سے ہی پتا چلا کہ ایک کوے نے دوسرے کو دفنایا اور پھر اس کو دیکھ کر قابل نے بھی جو ہے حابیل کو ان کی تدفین کی، ان کو جو ہے دفنایا. بہت سی بار لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اس مسئلے میں کہ حابیل قاتل ہے، قابل قاتل ہے، ٹھیک. تو قاف سے قابل اور قاف سے قاتل، ٹھیک. قابل نے حابیل کا قتل کیا تو قاف سے قابل آتا اور قاف سے قاتل آتا، ٹھیک ہے. تو اس نے قتل کیا، تو اس نے دفنایا، مطلب قابل نے حابیل کو دفنایا اس کوے کے واقعے. تو پتہ چلا جانور کو دفنانا چاہیے، چونکہ اس واقعے میں ایک کوے نے دوسرے کوے کو دفنایا تھا. میں نے ایک سوال کیا کہ موذی جانوروں کو مار دو اس سے پہلے کہ وہ نقصان دہ یا ایذا آپ کو پہنچائے. اس تعلق سے تو بہرحال میرے ذہن میں کوئی، مطلب میرے علم میں نہیں ہے ایسی کوئی حدیث، لیکن یہ بات بالکل عام ہے، اصولی بات ہے کہ کوئی بھی جانور اگر آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو آپ اس کا دفاع کر سکتے ہیں، چاہے موذی ہونا ہو. جیسے بکری موذی نہیں ہے لیکن کبھی حملہ کرنے آئے تو اپنے دفاع میں آپ اس سے لڑ سکتے ہیں. اسی طرح موذی جانوروں میں خاص طور سے جو تذکرہ آتا ہے اس میں 5 جانوروں کا تذکرہ ہے، جس میں چوہا تھا، کوا ہے،
چیل ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح بچھو کا لفظ بھی ایک روایت میں آتا ہے، سانپ کا لفظ آتا ہے. تو ان جانوروں کو تو آپ جو ہر جگہ ان کو قتل کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر حرم میں بھی مل جائے کہ تو انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو موذی جانوروں کو اگر وہ انسانی آبادیوں میں آ جائے تو ان کو مارا جا سکتا ہے، یاد رکھیے. لیکن خاص طور سے جا کر جنگلوں میں ان کو تکلیف پہنچانا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو چھپلک ہوتی ہے، اب اس میں بہت سے ٹائپس، اس میں گرگٹ بھی شامل ہے، چھپلک ہے جو گھروں میں رہتی ہے، ہوم لیزرڈ ہے. یہ چھپلک جو ہوتی ہے تو اس کو ہم مار سکتے ہیں، بلکہ حدیث میں الفاظ ہے کہ اس کے مارنے کا اجر بھی ملتا ہے انسان کو، اس لیے کہ چھپلک بہت نقصان دہ ہوتی ہے، اس کا کاٹے کا علاج بھی نہیں ہوتا ہے، کھانوں میں گر جاتی ہے، لوگ مر جاتے ہیں، بہت سے نقصانات ہوتے ہیں. ٹھیک، تو اگر ہماری آبادیوں میں آئے تو. لیکن ہم نے یہ دیکھا اس حدیث کا لوگ عجیب مفہوم لیتے ہیں. ہم جب چھوٹے تھے تو جمعہ کے دن بچے سب مل کر چلو آج گرگٹ مارنے جائیں گے، اور سب گروپ بنا کر جنگلوں میں جا کے ان کو بیچاروں کو مار رہے ہیں. اور کیوں مارا گرگٹ کو؟ تو بولے یہ وہ تھا جس نے سیٹی بجا تھا، اللہ کے رسول غار میں چھپ گئے تھے سور میں، تو اس نے بلایا تھا، اور اتنی ایزا دے دے کر مارتے تھے کہ وہ قصے کبھی آیا تھا، اللہ رحم کرے، وہ بیچارے گرگٹ کو کبھی مل گیا تو اس کے منہ میں بیڑی لگا دیتے تھے اور بولتے تھے گرگٹ بیڑی پیتا ہے. حالانکہ وہ بیچارہ اپنی سانس لینے کے لیے، وہ جو سانس لے رہا اور چھوڑ رہا، اس کی وجہ سے وہ ایسا سگریٹ جلتی ہے اور وہ ہوتی ہے وہ بیڑی پی رہا ہے. سبحان اللہ، اندازہ لگائیے. ٹھیک، تو یہ سب اذیت ہے، یہ درست نہیں ہے. تو اگر کوئی بھی موذی جانور آپ کی آبادی میں، ہماری آبادی میں آ کر ہم کو نقصان کرتا ہے تو مار سکتے. یا میں سفر کر کے جا رہا ہوں کسی جنگل سے اور وہاں بھی آ کر مجھے نقصان پہنچا رہا ہے، سمجھ لیجیے میں نے خیمہ ڈالا سفر میں اور کوئی جانور پہنچائے، نقصان پہنچائے، تو اس کو مارا جا سکتا ہے. تو اس میں سانپ ہے، بچھو کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے کاٹ لیا، اللہ نے فرمایا کہ لعن اللہ اقرب، اللہ بچھو پر لعنت کرے. یہ ایسے جانور ہے کہ انبیاؤں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، اور اس نے اللہ کے رسول کی پیر پہ کاٹا تھا. ٹھیک، تو اس میں جو آپ نے اس پہ لعنت بھیجی تو ظاہر سی اس کو مارا جا سکتا ہے، موذی ہے نا. ٹھیک، اسی طرح جو ہے سانپ کا الفاظ خود حدیث میں آتا ہے. روڈنٹس کا الفاظ ایک حدیث، روڈنٹ سے مراد چوہے، گھونس، ایسے وہ جانور جو زمین کے اندر جا کے بڑی بڑی فصلوں کو برباد کر دیتے راتوں رات. آپ اگر جو لوگ کھیتی کرتے ہیں ان کو علم ہے کہ گھونس اگر لگ جائے کھیت میں تو برباد کر دیتی پورا. تو ان جانوروں کو مارا جا سکتا ہے، بیماریاں پھیلاتے ہیں جانور. ٹھیک، اسی طرح جو ہے چیل کوے ہیں جو بچوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ کے زیورات یا کپڑے چرا لیتے ہیں، اٹھا کے لے کے چل جاتے ہیں، ان کو بھی قتل. تو لیکن یہ بہرحال نقصان پہنچائے تو آپ کو آ کر، چاہے آپ کی آبادی میں چاہے آپ باہر ہو، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ عام آبادی میں جائیں. اسی طرح پاگل کتا ہے جو نقصان دے سکتا ہے. بھیڑیے کے لفظ بھی ہے اس لیے کہ بھیڑیا بھیڑ کو اٹھا لیتا ہے، بکریوں کو اٹھا لیتا ہے. تو ان جانوروں کو آپ اگر نقصان پہنچائیں تو اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن عام حالت میں جا کر ان کے اس میں جا کر آپ اس کو تکلیف نہ پہنچائیں یا قتل نہ کریں. بل بھائی نے ایک سوال کیا کہ کبوتر کا قتل کر کے خون لگانا. تو بہرحال میرے علم میں اس تعلق سے، چونکہ میں نے جیسا کہا کبوتر کے تعلق سے میرا اس کا علم نہیں ہے میرا، تو میں اس کا جواز کہاں تک درست ہوں گا یا نہیں. لیکن اگر اس کا کھانا حلال ہے، مطلب میرے علم میں نہیں ہے بات، اگر اس کا حلال ہے تو پھر اس کا خون کا استعمال بھی اس معاملے میں درست ہوگا. ٹھیک، لیکن اگر وہ حلال نہیں ہے تو پھر اس کا خون کا استعمال بھی درست ہوگا. اس لیے کہ حلال جانوروں کو آپ علاج میں استعمال کیا جا سکتا ہے، چاہے پھر ان کا خون ہو استعمال کے لیے، چاہے ان کا پیشاب ہو، یا چاہے ان کی اور کوئی چیز ہو، وہ استعمال کیا جا سکتا ہے حلال جانوروں کی. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ جن کو پیٹ کا مرض تھا، انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول کی ہمیں پیٹ کا مرض ہے، کچھ بتائیے. ان کے پیٹ میں گرمی تھی جس سے ان کو بیماری ہوتی، تو آپ نے کہا کہ اونٹوں کے باڑے میں رہو اور ان کا پیشاب پیو. اور وہ وہاں گئے اور اونٹوں کے باڑے میں رہا اور پیشاب پیا. لیکن اس کے بعد کیا کیا؟ وہ در حقیقت ڈکیت تھے. انہوں نے بعد میں اونٹوں کے باڑے والے کو قتل کر دیا، اونٹ لے کر بھاگ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑوایا، گرفتار کرا کے قتل کروایا، اس لیے کہ انہوں نے قتل کیا تھا ان کا، اور چوری بھی کی، دو کام کیے. تو اس سے پتہ چلا کہ حلال جانوروں کا پیشاب بھی استعمال کیا جا سکتا ہے دوا کی شکل میں. حلال جانور، حرام نہیں، حلال جانور. ٹھیک، تو بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ گائے کا پیشاب استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اگر اس کے طبی فائدے ثابت ہے تو وہ بھی حلال ہے نا، کر سکتے. اونٹ ہے، گائے بیل ہے، بھیڑ اور بکری ہے، یہ بہیمۃ الانعام ہے حلال. تو حلال جانوروں کا پیشاب بھی استعمال کیا جا سکتا ہے علاج کے لیے. حلال کا آپ کوئی پوچھے کہ انسانی تو انسان حلال ہے کھانا، نہیں تو پھر اس کا پیشاب بھی نہیں. سمجھ رہے آپ بات کو؟ حلال جانوروں کا. تو اس حدیث سے، ورنہ میں اس لیے بات وضاحت کر دی کہ بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اس مسئلے میں. اور ہوتا یہ ہے کہ کبھی ایسی روایت سن لیتے تو بولتے ہیں ہاں یہ تو من گھڑت باتیں ہیں، یہ سب گندی باتیں ہیں، یہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی، جبکہ بخاری کی روایتیں ہیں یہ. ٹھیک ہے، بہت ساری جو میں نے رکھی پیشاب کے اونٹ کے پیشاب کے تعلق سے. ٹھیک ہے، تو ان باتوں کو سمجھ. تو حلال جانور، ٹھیک ہے، تو اگر حلال جانور کوئی طبی فوائد جس کے ثابت ہو
تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یا حلال جانوروں کا خون ذبح ہونے کے بعد طبی فائدے، یا حلال جانوروں کی آتیں طبی فائدے ہیں ثابت ہیں تو کر سکتے ہیں. یا حلال جانوروں کا غلاظت جو پیٹ میں ہوتی ہے نکلنے سے پہلے بہت سے طبی فائدے لوگ بتاتے. طبی یہ ہے کہ کسی کو گرمی زیادہ ہو پیر میں تو اس کو اس میں، مجھے نہیں پتا، اگر ثابت ہو تو علاج کرنے میں بہرحال اس سے جو ہے انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں. لیکن خون کا پینا درست نہیں ہوگا، یاد رکھیے. پیشاب کی حد تک جواز ہے ہمارے پاس، لیکن خون کے پینا نہیں. استعمال سے مراد جسم پہ لگانا یا اس طرح سے کچھ ہو سکتا ہے، لیکن پینے کے لیے تو بہرحال خون کا استعمال بہرحال کسی بھی لحاظ سے درست نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ نے اس کو ڈائریکٹلی جو ہے دم کا لفظ بار بار 4 مرتبہ کا دم کہ خون تم پر حرام ہے. 4 چیزیں جو حرام ہے اس میں سے ایک دم کا لفظ 4 بار آیا، خون جو ہے ہم پر حرام، تو وہ نہیں استعمال ہوگا. لیکن اس کے علاوہ لگانے کا یہاں تک معاملہ ہے یا کچھ اس سے اگر ایسے فائدے ثابت ہے تو وہ کر سکتے. معاملہ رہا پیشاب کا تو اس کے پینے کا یہ روایت ثابت ہے. جی بھائی نے ایک سوال کیا کہ ویلنٹائن ڈے کے تعلق سے کہ ویلنٹائن ڈے جو آج کل نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ہے مناتے ہیں، نوجوان ہی بولنا غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے، سبھی ملوث ہے، بوڑھوں کو بھی دیکھا جاتا ہے. تو بہرحال نوجوان، بوڑھے، بچے، لڑکے لڑکیاں جو اس میں ملوث ہے اور اس کو بڑے دھڑلے سے اور شوق سے اور ذوق سے اور اہتمام سے لوگ مناتے ہیں. یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو بہرحال تھوڑی سی روشنی اس کے اوپر ڈال دیتا ہوں. ویلنٹائن ڈے یا یوم عاشقی جس کو کہیں گے عام زبان میں، یا لورس ڈے جس کو لوگ عام زبان میں کہتے ہیں، میں اس کو اپنی زبان میں یہ کہتا ہوں کہ جو سال بھر محبت نہیں کرتے نا تو وہ ایک دن مناتے محبت کے لیے. مدرز ڈے، فادرز ڈے، سسٹرز ڈے، بردرز ڈے، یہ ڈے وہ ڈے، ہاں تو ویلنٹائن ڈے اس میں، چلڈرنز ڈے، کہ تو یہ سال بھر نہیں مناتے ہیں نا، تو ایک دن کم از کم جس کو بولتے ہیں نا وہ عقیدتاً ایک پیش کر دینا، خراج عقیدت جس کو بولتے ہیں نا، وہ پیش کر دینے کے لیے لوگ ایسا کرتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے تو ویلنٹائن ڈے اسلامی شریعت میں یا مسلمان کا منانا، کسی بھی لحاظ سے اس میں شامل ہونا، تمام کی تمام چیزیں حرام ہے، تمام کی تمام حرام ہے. ویلنٹائن ڈے کے پیچھے جو حقیقت آتی ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ رومیوں میں ایک عمل تھا جو تیسری صدی میں ایک عمل تھا، مطلب آج سے 1700 سال پہلے ہم عام زبان میں کہیں گے. ان کے پاس جب رومی حکومت ابھی عیسائی نہیں بنی تھی، یہ رومن امپائر تھا. رومن امپائر نے جب کرسچینٹی کو قبول کیا، اختیار کیا، تو بیزنٹین امپائر کہلایا اس کے بعد، بیزنطینی امپائر. تو جب وہ رومی حکومت تھی تو 1700 سال پہلے ان کے پاس ایک طریقہ تھا کہ فروری کے بیچ میں، جو کہ ان کے پاس سرد ہوتا تھا معاملہ اور فصلیں آ جاتی تھی، تو 15 فروری کو، مطلب فروری کا مڈل جو ہوتا 15 فروری کو وہ ایک دن مناتے اور اس کو کہتے ہیں اسپریچول لو ڈے ہوتا تھا، کہ اپنے معبودوں سے، خداؤں سے روحانی محبت کا وہ اظہار کرتے تھے. تو یہ ایک بتایا جاتا ہے، یہ منایا جاتا ہے. اس کے بعد ہوا یوں کہ ایک واقعہ آتا ہے کہ کلاؤڈیس II بول کر ایک بادشاہ گزرا ہے، یونانی ایک بادشاہ تھا، اس کا نام کلاؤڈیس تھا، دویتی جس کو بولیں گے، 2 نمبر کا تھا وہ. 270 یا اس کے آس پاس جو ہے وہ جو ہے CE جس کو بولیں کرسچن ایرا میں جو رہا، عیسوی جس کو کہتے ہیں. تو اس کے دور میں یہ ہوا کہ ابھی جو ہے عیسائی تبلیغ وہاں شروع ہوئی تھی، اور ایک سینٹ جس کو کہا جاتا ہے کیتھولک، ایک شخص تھا عیسائی جو روم پہنچا اور اس نے وہاں جو ہے چھپ کر عیسائیت کی تبلیغ شروع کی. اسی دوران یہ ہوا کہ کلاؤڈیس نے ایک حکم پاس کیا، ایک حکم جاری کیا کہ کوئی بھی انسان جو فوج میں جاتا ہے شادی نہیں کرے گا. کیوں شادی نہیں کرے گا؟ اس لیے اگر تم فوج میں جا کر شادی کر کے جاؤ گے تو پھر تمہارا مائنڈ ڈسٹریکٹ رہے گا، مطلب تم بار بار بیوی کی یاد آئیں گی تو جنگ برابر نہیں لڑو گے، تو واپس آتے رہو گے. تو اس نے کہا شادی نہیں کریں گا. ٹھیک، پروسٹیوشن کو عام کر دیا لیکن میرج نہیں تھا ان کے پاس الاؤڈ. ٹھیک، تو کہا کوئی شادی نہیں کریں گا. تو یہ ویلنٹائن جو کہا جاتا ہے، اس کی حقیقت مجھے نہیں پتا، کچھ بھی ہسٹوریکلی فگرز نہیں ہے. تو یہ ویلنٹائن جو شخص روم میں رہتا تھا، اس نے کیا کیا، چھپ کے لوگوں کی شادیاں کروانا شروع کر دی. جیسا فوجی آتا تو کسی ایک سے رشتہ جما دیتا، شادی کر دیتا، کوئی آتا شادی کر دیتا. جب یہ بادشاہ کو پتا چلا کہ اس نے یہ کام کیا تو بادشاہ نے اٹھا کے اندر جیل میں ڈال دیا اور سزائے موت سنا دی اس کو کہ اس نے بادشاہ کے خلاف کام کیا نا. اسی دوران ایک واقعہ آتا ہے کہ جب وہ ویلنٹائن جیل میں گئے تو وہ عیسائی تھے، حالانکہ عیسائی میں رہبانیت شادی نہیں کر سکتی، ان کو محبت ہوگی جیلر کی بیٹی سے. ٹھیک، وہ اس پہ عاشق ہو گئے، ان کی محبت چلی. اب لوگوں کو بتا نہیں سکتے تھے کہ بادشاہ نے کہا کہ دیکھو ویلنٹائن اگر تم مطلب یہ چیز سے توبہ کر لیتے ہو، آئندہ یہ چیز نہ کرو گے، اس کا اقرار کرتے ہو اور عیسائیت کو چھوڑ دیتے ہو تو میں تم کو جو ہے اپنا خاص داماد بنا لوں گا، یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، اور تم جو ہے یہ کر لو. تو انہوں نے اس کا انکار کیا، جس کی وجہ سے ان کو 270 مطلب بتایا تھا عیسوی میں اس شخص کو، ویلنٹائن کو، ہسٹوریکل تو نہیں لیکن بتایا جاتا ہے، ایکسیکیوٹ کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا. جس دن وہ مرا تو اتفاق سے وہ 14 فروری کی رات تھی، مطلب 15 شروع ہو چکی تھی. تو ویسے بھی رومی پہلے سے اس دن کو کیا مناتے تھے،
اس دن کو یوم محبت تھا، وہ تھا اسپریچول لو، روحانی محبت اپنے معبودوں سے. اس کے بعد جب رومی حکومت بزنطینی حکومت کہلائی، مطلب جب انہوں نے کرسچینٹی کو ایکسیپٹ کر لیا، عیسائی بن گئے، تو تب انہوں نے کیا کیا معلوم اس کو کہ اس دن کو چونکہ وہ پہلے سے بھی ایک دن تھا محبت کا اس دن، تو کہا یہ سینٹ لو ڈے، مطلب اپنے کیا بولیں گے ولیوں سے محبت کا دن انہوں نے بنا دیا. اس 15 پہلے سے تھا وہ معبودوں سے محبت کا دن، پھر بنایا اس کو ولیوں سے محبت کا دن. اس کے بعد کے ادوار میں یہ ہوتا کہ وہ رومی لوگ اس دن جو 15 ہوتا اس دن چٹھیاں ڈالتے، مطلب مرد آتے، لڑکیاں آتی، نوجوان لڑکے لڑکیاں جو چاہتے ان کی شادی ہو، اور وہ چٹھیاں ڈالتے. اب ادھر کا مرد آ کے چٹھیاں اٹھاتا، جس عورت کا نام نکاح، وہ عورت اس کے ساتھ 1 سال رہتی. شادی 1 سال بعد ہوں گی، مطلب اگلی فروری کو 15 کو ہوں گی، معاف کرنا 14 کو ہوں گی. اگلی جو ہے وہ ویلنٹائن ڈے معاف کرنا 14 کو ہوتا ہے، اگلی 14 کو وہ ہوگا. تو 14 کو جو ہے، اور وہ فروری کا 20 14 کو ہی آتا ہے، 15 کو نہیں آتا، معاف کرنا. ٹھیک، تو 14 کو جو ہے اگلی 14 جب آئیں گی تو اس 14 کو وہ کیا کریں گے، پھر چاہے تو شادی کریں گے، مطلب 1 سال ایک دوسرے کو آزما لیں گے وہ کہ ہم ساتھ رہ سکتے نہیں رہ سکتے، کیا معاملہ ہے. پھر اگلی 1 سال بعد وہ طے کریں گے نکاح کرنا ہے نہیں کرنا ہے. 1 سال تک وہ ساتھ رہ سکتے. جب کرسچینٹی وہاں انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت بہائی پھیل رہی ہے، کہ تو عیسائیت میں بھی ایسے تو الاؤڈ نہیں ہے کہ کوئی زنا کرے شادی 1 سال بعد ہوں، تو انہوں نے اس کو منع کر دیا، بین کر دیا. تو کرسچینٹی نے، چرچ نے اس کو بین کر دیا. تو یہ بین رہا. پھر 17ویں صدی میں یوروپ میں جاگنا شروع ہوا، جب کچھ کتابیں لکھی گئی، ویلنٹائن کارڈ بانٹنا شروع ہوئے، اور 14 کو ہوا. تو 17ویں صدی سے پھر اور 18ویں صدی آتے آتے تو یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا یا چیزوں کو فروخت کرنے والا دن بن گیا، بوم ہو گیا. یہ مارکیٹ سب سے بڑا، لوگ خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، تحفے تحائف. پھر یہ نکل کے آ گیا محبت کا دن کہلایا، محبت کا دن. ٹھیک، محبت کے دن کیا، ماں سے محبت کا اظہار کرو، اس لیے کہ ویلنٹائن ایک اچھا شخص تھا، شادیاں کرا. بیوی سے محبت کا اظہار کرو، بیٹے سے محبت کا اظہار کرے باپ، بہنوں سے محبت کا اظہار کرے بھائی. تو یوم محبت بن گیا. اب یوم محبت سے ہٹ کر 21ویں صدی میں یہ یوم عاشقی بن گیا. محبت ایک الگ چیز ہوتی، ماں باپ سے محبت ہوتی، بہن. اب یوم عاشقی ہے، مطلب عاشقی مطلب جو 2 لوگ جن کے نکاح نہیں ہوئے اس دن اپنے آپ کو بتاتے ہیں، پرپوز کرتے ہیں، ساتھ رہنے کرتے ہیں، اور ایک لال گلاب لے جا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور مطلب سمجھ رہے نا بات. تو یہ ایک دن کی محبت ہوتی ہے. 1 ڈے لو جو ہوتا ہے یہ 14 کو ہوتا ہے، اور پورے دنیا میں عالم میں لوگ ایک دوسرے کو پھول دیتے ہیں، تو اس کو یوم عاشقی منایا جاتا ہے. یاد رکھیے شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو کوئی آدمی یہ سوچ سکتا ہے کیا اسلام محبت کے خلاف ہے؟ اسلام محبت کے خلاف نہیں. اسلام محبت کے اس طریقے کے خلاف. اسلام میں محبت کی حقیقت ہے، اس لیے کہ محبت انسانی فطرت ہے. محبت انسانی فطرت کا ایک جذبہ ہے، اور اسلام جذبات کی بڑی قدر کرتا ہے، اور محبت کی حقیقت ہے اسلام میں. ٹھیک، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں محبت کی کیسی حقیقت ہے اسلام میں، اور اسلام نے اس کو قبول کیا اس محبت کو، لیکن محبت رائٹ ڈائریکشن میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار دیکھتا ہوں کہ مغیث رضی اللہ عنہ یہ غلام تھے، اور ان کا نکاح نہیں، غلام بہرحال نکاح نہیں، یہ بریرہ کے ساتھ رہتے، مطلب ان کی بیوی بریرہ تھی. ٹھیک، ہوا یہ کہ بریرہ کو جو ہے آزاد کر دیا ان کے مالک نے. جب وہ آزاد ہوئی تو اب ان کو اختیار تھا کہ مغیث کے ساتھ کنٹینیو کرے ریلیشن یا ختم کر دے. تو بریرہ نے کیا کہ چونکہ وہ آزاد تھی، مغیث غلام تھے رضی اللہ عنہ، تو کہا میں تم کو چھوڑتی ہوں. اب مغیث اتنے سالوں تک بریرہ کے ساتھ. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے مغیث کا چہرہ آج بھی یاد ہے. وہ سڑکوں پر روتے گھوم رہے تھے، اور ان کے آنسو جا رہے تھے، جس ان کی داڑھی آنسو سے تر تھی کہ اب بریرہ میرے ساتھ نہیں رہیں گی، اس نے انکار کر دیا میرا. کوئی تو ہے جو بریرہ کو میرے پاس لا دے. یہ بات کسی نے جا کے اللہ کے رسول، مغیث اتنے پریشان ہیں بریرہ کے محبت میں، ظاہر سے ساتھ ہے اتنے زمانے، لیکن اب بریرہ آزاد ہے اور اختیار ہے آزاد عورت کو کہ غلام کے ساتھ رہنا چاہے رہے یا چھوڑ دے، اور بریرہ نے چھوڑ دیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مغیث رضی اللہ عنہ کی طرف سے بریرہ کے پاس گئے اور کہا بریرہ تو مغیث کے ساتھ واپس کنٹینیو کیوں نہیں رہتی ہو؟ مطلب تو بریرہ نے کہا اللہ کے رسول حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کنٹینیو کرو ریلیشن، حکم ہے یا مشورہ ہے؟ تو آپ نے کہا میرا مشورہ. تو کہا مشورہ ہے تو میں قبول نہیں کرنے والی، حکم ہے تو میں رہ لوں گی. تو کہا حکم تو نہیں دے سکتا ہوں اس لیے کہ تم آزاد ہو. اور بریرہ نے اس کا انکار کر دیا، اور مغیث کئی زمانے تک روتے رہے. لیکن مغیث یقیناً پاگل نہیں تھے کہ بریرہ نہ ملے تو خودکشی کر لے. لیکن محبت اسلام نے اس محبت کو قبول کیا، خود رسول اللہ وسیلہ بن کر گئے. ٹھیک ہے، لیکن ہرگز اس کا مطلب ہی نہیں 2 لوگ عشق کر رہے اور آپ جا کے وسیلے بنیں گے. یہاں وہ نہیں، یہ پہلے سے ساتھ تھے. یہ غلامی میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے. آزادی کے بعد چونکہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے غلاموں کا، سمجھ رہے آپ، اس وجہ سے مسئلہ تھا یہ. جیسا کہ آج کے دور میں ہو سکتا ہے کہ ایک میاں اور ایک بیوی تھی، غلط طلاق ہو گئی،
اب دونوں ملنا چاہ رہے تو ظاہر سے محبت تو باقی تھی نا دونوں، ایک طلاق ہوئی شرعی طلاق ہوئی، ملنا چاہ رہے تو ملا دے، کوئی ضد نہ کرے بیچ میں، یہ سب ہو سکتا، یہ بالکل وہ تھا ٹھیک. تو بہرحال آپ نے ان کو ملا دیا. تو اسلام صحیح محبت کے خلاف نہیں، محبت تو اسلام میں ہے، یہ فطرت ہے، اسلام فطرت کو، اور اسلام فطری دین ہے، قبول کرتا ہے. لیکن یہ یوم عاشقی ایک دن کی محبت، اس کے بعد تو دکھتے بھی نہیں سال بھر، یا ایک سال کے بعد دیکھیے جو 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، اگلے سال پھر نئی لڑکی اور نئے لڑکے کے ساتھ لڑکی ہے، کیوں؟ وہ ایک سال بھی نہیں جمتی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دیکھیے یہ ایک عجیب چیز ہے. تو یہ سب جو ہے فحاشی ہے، برائی ہے، اور اس سے کلچر اور سماج برباد ہو رہے ہیں. انڈین کلچر خاص طور سے یہاں میرج کا بہت زبردست سسٹم ہے. یہاں کا ہندو بھی میرج کرتا ہے، بدھ بھی میرج کرتا ہے، سکھ بھی میرج کرتا ہے، اور جو ہے جین بھی کرتا ہے، مسلمان بھی کرتا ہے، عیسائی بھی کرتا ہے. ایک سسٹم ہے انٹیکٹ ان کے پاس میرج کا. یہ ویلنٹائن ڈے اس میرج کے سسٹم کو اور محبت کی حقیقت کو ختم کر کے ایک ایسی محبت لوگوں میں لا رہا ہے جو محبت نہیں ہے. اس کو بولتے ہیں لسٹ، اس کو بولتے ہیں، جس کو کہیں گے ہوس بولتے ہیں اس کو. تو وہ ہوس کی طرف ہے. تو یہ ویلنٹائن ڈے جو آپ منایا جا رہا ہے، حقیقی محبت نہیں، ہوس ہے. حقیقی محبوب تو وہ ہوتا ہے انسان کا کہ دنیا اور آخرت کی سوچے انسان، کیا ایسا انسان سے وہ جڑے کہ دنیا بھی ساتھ گزارے اور مرنے کے بعد وہاں بھی وہ ہے نا. لیکن یہ تو ہوس ہے کہ ایک 14 کو آپ دو لوگ ساتھ ہیں، اگلے 14 کو دونوں الگ دو لوگوں کے ساتھ ہیں، پھر اگلی 14 کو اور دو لوگوں کے ساتھ ہے. بھائی کیا ہے، ہر سال ہماری محبت ریوائیو ہوتی ہے، جیسا لائسنس ریوائیو ہوتا ہے، ابھی اس کے ساتھ تو کبھی اس کے ساتھ تو کبھی اس کے ساتھ. تو یہ یوم عاشقی ہے، یوم محبت بولنا اس کو درست نہیں ہے. یہ عاشقوں کا دن ہے. تو یہ شریعت میں ایسی عاشقی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حالانکہ عشق محبت کا ایک اونچا درجہ اسلام میں آتا ہے، اس لیے کہ محبت کے لیے عربی میں کئی لفظ ہیں. الفت ہے، محبت ہے، عشق ہے، ودود ہے، اور کئی مطلب بہت الفاظ ہیں. مور دین میں سمجھتا ہوں 40-50 ورڈز یوز ہوتے ہیں عربی میں جو محبت کو ڈسکرائب کرنے کے. الگ الگ محبت، انسیت ہے، انسیہ، ٹھیک. تو یہ سب محبت کے لیے الگ الگ محبت کی کیفیتوں کو. تو عشق جو ہوتا ہے نا ایک محبت کا اونچا درجہ، یہ بھی یاد رکھیے، اس کو بھی اسلام مانتا ہے اس چیز کو، ٹھیک. لیکن وہ ڈائریکشن رائٹ ہو، اس کا صحیح اس میں ہو، نہ کہ اس طرح. تو 14 کو جو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے یہ شریعتاً غلط ہے. اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ حرام کاری ہے اور یہ درست نہیں ہوگا. آپ کو کہنے میں یوں ہی اپنے بیوی سے ہی محبت کا اظہار کروں تو اس دن کا انتخاب کر کے اظہار کرنا یہ بھی حرام ہوگا. اس لیے کہ یہ دن کس نے آپ کو، شریعت نے دیا 14 فروری یہ محبت کا دن ہے؟ نہیں، شریعت نے صرف 2 عیدیں دی، اس کے علاوہ کوئی تہوار نہیں دیا. تو لہٰذا آپ بیوی سے روز اظہار کیجئے نا، اس میں کیا ممانعت ہے کیا؟ روز کیجئے نا، ایک دن آپ طے کیوں کر رہے ہیں؟ تو اگر آپ رسمی طور سے بھی نہیں آپ سب کرتے تو میں کر لوں تو بھی شریعت اجازت نہیں دی جا سکتی. تو اس میں پارٹ لینا، اس میں حصہ لینا، ان تمام رسومات میں جانا، یا نہیں صرف گلاب میں دے رہا ہوں، یہ تمام چیزیں حرام ہیں. شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر کوئی اس میں جاتا ہے تو وہ اس حدیث کے تحت آئیں گا، من عمل عمل لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرے جس کا ہم نے اس کو حکم نہیں دیا تو وہ قیام الدین مردود ہے، وہ رد کر دیا جائے گا. اور اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان قرآن میں کر دیا کہ اسلام جو ہے مکمل ہو چکا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک. اب جب اسلام مکمل ہو چکا ہے تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے، میں سمجھتا ہوں اب کوئی گنجائش نہیں رہی کوئی نئی چیز کی داخل کرنے کی. تو لہٰذا کسی بھی طرح سے اس دن کو منانا شریعتاً درست نہیں ہوگا، یہ حرام کاری میں آئے گا. نوجوانوں کے لیے بالخصوص کہ وہ ان ایسے تہوارات سے، رسومات سے، چاہے وہ 14 ہو یا کوئی اور دن ہو، یاد رکھیے یہ تمام شریعتاً غلط ہے، درست نہیں ہے. ان میں پارٹ لینا حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک تک بھی جا سکتا ہے. اس لیے کہ کسی کی موت کے دن آپ کچھ چیز کرے سیلیبریٹ، یہ شرک بھی ہو سکتا ہے اور مختلف اس میں خرافات ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ کسی بھی قسم سے ہم اس کے اندر نہ ملوث ہو، نہ اس میں ہاتھ ڈالے، نہ کسی بھی قسم کا پارٹ اس میں دیں. اللہ رب العزت ہم تمام کو اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے ایک سوال کیا تھا کہ باتھ روم اور ٹوائلٹ اٹیچ بنانا بہتر ہے، کیونکہ اکثر یہ سنا جاتا ہے کہ باتھ روم میں پیشاب کرنا منع ہے، ٹھیک. اور آگے انہوں نے کہا کیا اٹیچ والے باتھ روم میں غسل ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیے اٹیچ ٹوائلٹ باتھ روم ہونے سے شریعتاً کوئی اس میں برائی اور خرابی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس لیے کہ دونوں اٹیچ ہوتے ہیں لیکن الگ الگ ہوتے ہیں. اٹیچ کے ساتھ ایک جگہ تھوڑی ہوتے، ٹھیک، الگ ہوتے، ایک حصہ ہوتا ہے. تو لہٰذا اس میں کوئی حرج اور کوئی برائی نہیں ہے. اس لیے کہ پانی الحمدللہ اس زمانے میں بہت وافر ہے، بہت زیادہ آسانی سے ملتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو وہ حصہ جہاں آپ جو ہے پیشاب یا پیخانہ کرتے ہیں، جو لیٹرن والا حصہ ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کو فلش کر دیتے ہیں، دھو لیتے ہیں، تو وہ غلاظت ضائع ہو جاتی ہے. اور دوسرا حصہ باتھ روم کا، ظاہر سے نہانے سے پہلے آپ کچھ پانی ڈال دیتے تو اگر آئی بھی ہوں گی چھینٹیں تو نکل جاتی ہیں. تو شرعی اعتبار سے دونوں کا کمبائن ہونے میں کوئی حرج نہیں. تو ظاہر سی بات ہے ایسے میں وضو بھی ہو جائیں گا اور اس میں غسل بھی ہو جائیں گا. اس میں انشاءاللہ شرعی کوئی قباحت نہیں. یاد رکھیں. انہوں نے آگے پوچھا، کیا بھائی نے ایک اچھا سوال کیا،
کہ کتوں کے پالنے کے تعلق سے کتوں کو گھر میں نہیں پالنا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس گھر میں تصویر، فوٹو اور کتا ہوتا ہے تو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. تصویر اور جہاں کتا ہوتا ہے وہاں داخل نہیں ہوتے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے لعاب سے، اس کے بالوں سے اسے کیا نقصان ہوتے ہیں، وہ سیکنڈری چیز ہے، لیکن حدیث میں جو ہے ان دونوں چیزوں کے ہونے سے نہیں آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایک مرتبہ چھوٹا کتے کا ایک پلہ بچہ آپ کے پاس بستر کے نیچے اندر پلنگ میں گھس گیا، جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں 3 دن جبرائیل علیہ السلام باہر آ کر بات کی. پھر فرمایا اللہ کے رسول اندر کتا ہے اس لیے ہم اندر نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، تو آپ نے پھر اس کو نکالا، چھپ گیا تھا ایک بچہ جا کے کتے کے اندر. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جس گھر میں کتا ہوتا ہے فرشتے نہیں آتے. لیکن کتوں کو شرعی جواز کے تحت، مجبوریوں کے تحت پالا جا سکتا ہے لمٹ میں رہ کر. جیسے کہ جانور آپ کے بھیڑ بکریاں آپ نے پالی، ان کو سنبھالنے کے لیے کتے ہوتے ہیں، شکار کے لیے کتے ہو سکتے ہیں، حفاظت کے لیے کتے ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کتوں کے لیے ان کا دائرہ گھر سے باہر ہوگا، گھر کے اندر نہیں. مطلب باؤنڈری وال کے اندر، کھیت کے اندر، فینس کے اندر، فارم کے اندر، آپ کے گھر میں جہاں پر رہتے اس کے اندر اگر آئیں گا تو پھر فرشتے داخل نہیں. اس لیے کہ بلی کا حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بلی آپ رکھ سکتے ہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلی پالی گئی، آپ نے کچھ نہیں کہا، بلکہ آپ اس سے خوش بھی ہوئے. بہت سی بات ہے نا، تقریری سنت آپ کی ہے. جیسا کہ ایک صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بہت کم لوگ ہیں جو ان کا نام جانتے ہیں. ان کا نام عبد الرحمن تھا، پرانا عبد الشمس تھا. اسلام لائے تو عبد الرحمن رکھا گیا، لیکن اس نام سے کوئی نہیں پہچانتا ہے. سب سے زیادہ حدیث روایت کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، تو ان کا نام ابو ہریرہ اس لیے دیا گیا کہ اتنے بلیوں کی شوقین تھے کہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی آتے تو روایت میں آتا ہے کہ یہ جو آستین ہوتی ہے اس کے اندر بلی کا بچہ رہتا تھا. بلی اتنی پالتے تھے کہ بلی کا بچہ آستین، بڑی بڑی آستین رہتی ہوں گی، بلی کا بچہ تھا. اللہ کے رسول نے مذاق سے، محبت سے ہریل جو ہے بلی کے بچے کو بولتے ہیں، تو کہا ابو ہریرہ بلی کے باپ، ہے نا. اگر یہ حرام ہوتا تو آپ نے کبھی نام نہیں لیتے، بلی اس کو نام نہیں دیتے ان صحابی کو. اور آج ہم سب ابو ہریرہ کے نام سے پہچانتے ہیں. کوئی ان کے کوئی بچے کا نام ہریرہ نہیں تھا، وہ بلی کی وجہ سے کہلایا. ہرے جو ہے بلی کو کہا تھا، اس کے بچے کو کہا جاتا. ٹھیک ہے، تو یہ تقریری سنت ہے. آپ نے خود تو نہیں پالا لیکن دیکھا اور خوش بھی ہوئے، نام بھی دیا، تو آپ بلی پالی، پھر الٹرنیٹ سولوشن. لیکن جانوروں میں اتنا لگ جائے کہ آپ کے بچوں کی کم اہمیت جانوروں کی زیادہ اہمیت، یا پھر آپ کے بچے بڑے ہونے لگے، جانور سے تکلیف ہو تو آپ جانور کو پھر چھوڑ دے رہے، لات مار رہے، دھکا دے رہے، اور وہ جانور چونکہ آپ کے مانوس ہو گیا پھر جا نہیں سک رہا. تو بہت سوچ سمجھ کے جانور پالیے، زیادہ اس میں رسک مت لیجیے. پورے حق ادا کر سکتے تو لیجیے، ورنہ حق نہیں ہوتے تو شوقیہ لے کر، یا پھر اتنا ان میں نہ غرق ہو جائے کہ دین کو چھوڑ دیں، یا اتنا ان کو لے کر تکلیف نہ پہنچائے کہ وہ جانور چونکہ اب جا بھی نہیں سکتے. انسانوں میں جو جانور رہتے ہیں وہ باہر نہیں جا سکتے، مشکل ہوتی ہے. تو بہرحال ان کے حق ادا اگر آپ کر سکتے ہیں تو بہرحال درست ہوگا. تو کتوں کا پالنا صرف یہ 3 شکلیں جو ظاہر ہو سکتی ہیں، اور بھی کچھ اگر ہو تو آپ بتائیے، ایسا کچھ حالات ہو سکتے ہیں. یا پھر اگر محکمات ہیں، حکومتیں ہیں تو پولیس والے رکھ سکتے ہیں تاکہ بہت سارے چیزوں میں وہ کام آتے ہیں، تو ایک ہو سکتا ہے. لیکن عام انسان تو حفاظت ہو سکتا ہے، مقصد جانوروں کو وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور شکار کے لیے ہو سکتا ہے بہرحال اس کے لیے، اس کے علاوہ استعمال ہوگا اور اس میں بھی گھر میں نہیں آئیں گا تو پھر وہ درست نہیں اور شریعتاً حرام ہے.